نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم ارزقنی التفکر والتدبر بما یتلوہ لسانی من کتابک الفهم له والمعرفة بمعانيه والنظر في أجائبه والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی تفسیر آپ کی سورہ آل عمران آیت نمبر 69 سے ہے. آل عمران 69. وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ. وَدَّت چاہتا ہے، دل سے چاہتا ہے. وَدّا کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ودت جو مودت ہوتی ہے وہ آپ پیچھے بھی کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں کہ یہ محبت سے اوپر کی چیز ہوتی ہے، حب سے زیادہ بڑھ کے چیز ہوتی ہے. دل سے کسی چیز کی بہت چاہنا، کسی چیز کی خواہش رکھنا. تو دل سے چاہتا ہے. طائفتن ایک گروہ من اہل کتاب، اہل کتاب میں سے ایک گروہ دل سے چاہتا ہے، اس کی دلی خواہش ہے. کیا چاہتا ہے؟ لو یضلونکم، کاش وہ گمراہ کر سکیں تم کو کون ہے؟ مسلمانوں کو گمراہ کر سکیں کاش. اور ایک گروہ کیا ہے؟ بدت طائفۃ من اہل کتاب، ایک گروہ سے مراد ان کے علماء کا، لیڈر جو ہے ان کا، اس سے مراد ہے. خاص طور پر علماء یہود مراد ہے، جن کی کوشش حت الامکان یہ تھی کہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائیں، کیونکہ اس سے ان کی جو شان تھی وہ گھٹتی تھی، ان کا کاروبار ٹھپ ہوتا تھا، ان کی جاہ میں فرق آتا تھا، یہ سب کچھ تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اگلی جو آیات ہیں اس میں یہود کی کچھ چالوں کا ذکر کریں گے. یہود کی اسلام دشمنی پر مبنی جو چالیں اور حرکتیں تھیں، جو مسلمانوں سے بغض اور عناد کی بنا پر وہ کیا کرتے تھے، اس کا ذکر ہے. تو یہ جو پہلی چال ہے کہ ایک گروہ علماء یہود کا یہ چاہتا ہے کہ تم کو وہ بھٹکا دیں، یضلونکم، تمہارے دین سے گمراہ کر دیں. تو اس کی شان نزول کے بارے میں روایت آتی کہ بعض یہود عالموں نے کچھ صحابہ کرام اجمعین کو دین سے بھٹکانے کی کوشش کی تھی، اسلام سے بہکانے کی کوشش کی تھی. اور کچھ صحابہ کے نام بھی آتے ہیں بعض روایات کے اندر ابن کثیر میں، جیسے حضرت معاذ بن جبل کا نام آتا ہے، حضرت حذیفہ بن یمان کا. کوشش کی تھی ان کو بہکانے کی، بہکا کر اپنے دین میں داخل کرنے کی، یہودیت میں داخل کرنے کی. تو یہ صحابہ جو ہے نا، یہ ینگ صحابہ تھے اور ایمان لے آئے تھے. تو ینگ جو ٹیلنٹ تھا اس کو یہ ہنٹ کرنا چاہتے تھے، ینگ ٹیلنٹ کو قابو کرنا چاہتے تھے، تاکہ ینگ لوگوں کو اسلام سے بچا لیں، اسلام میں نہ داخل ہونے دیں، اس سے جو باقی ینگ لوگ ہیں وہ بھی داخل ہونے سے بچ جائیں. یہ ان کی کوشش تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ان کوششوں پر اس آیات کا نزول کر کے مسلمانوں کو ان کی سب چالوں کے بارے میں خبردار کر دیا، وارن کر دیا کہ یہ ان کی چالیں ہیں، خیال رکھیں. تو یہ پہلی چال تھی کہ کسی نہ کسی طرح کچھ مسلمانوں کو کوشش کر کے یہودی بنا لیں. تو اس لیے انہوں نے صحابہ کے ساتھ کوشش کی، لیکن نبی کے صحابہ، جانثار صحابہ کہاں دین سے پھر سکتے تھے، ناکام ہوئے. صحابہ کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں فرمایا ہے کہ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ عَلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ نے تو ان کے دلوں میں ایمان کی شدید محبت پیدا کی ہے اور ان کے دلوں کو ایمان سے مزین کیا ہے. تو وہ کہاں پھر سکتے تھے؟ ان کی چال ناکام ہوئی، اور نہ صرف ناکام ہوئی، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو آگاہ بھی کر دیا اور فرمایا یہ اس طرح کی چالیں چل کے اپنا نقصان کر رہے ہیں. وَمَا يُضِلُّونَ، نہیں وہ گمراہ کرتے، الا مگر انفسہم، اپنے ہی نفسوں کو، اور وما یشعرون، شعور بھی نہیں رکھتے ہیں. ایسی چالیں چل کے کہ مسلمانوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں ان کے دین سے،
تو الٹا خود یہ گناہگار ہو رہے ہیں، گناہ کما رہے ہیں، مزید گمراہی میں جا رہے ہیں کہ ایمان سے ہٹانا چاہتے ہیں لوگوں کو، اور سونے پر سہاگا یہ کہ اس بات کا یہ شعور بھی نہیں رکھتے کہ ہم کتنی غلط حرکت کر رہے ہیں، کہ نہ خود ایمان لا رہے ہیں نہ دوسروں کو لانے دے رہے ہیں، بلکہ جو لے آئے ہیں ان کو چاہتے ہیں کہ لو یدلونکم، کہ ان کو بھی راستے سے ہٹا دیں، گمراہ کر دیں۔ تو ایک تو بہت ہی غلط کام کر رہے ہیں، اور اوپر سے اس چیز کو ایکنالج بھی نہیں کر پاتے، شعور بھی نہیں رکھتے کہ خود کتنی زیادہ گمراہی میں آگے اور آگے چلے جا رہے ہیں۔ اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ وہ ایسا کرنا کیوں چاہتے تھے، کہ لو یدلونکم، کہ تم کو گمراہ کر دیں۔ تو نمبر 1 بات تو یہی ہے کہ بغض اور حسد، انات کی وجہ سے، اور پہلا بغض اور حسد تو ان کا یہی تھا کہ آخری نبی اور آخری کتاب بنی اسماعیل میں سے کیوں آئی، کیونکہ وہ تو یہ آس لگا کے بیٹھے تھے نا کہ ہم جتنی بھی نافرمانی کر لیں اور جتنی بھی ہم سرکشی کر لیں اور جتنی بھی آگے بڑھ جائیں سرکشی میں، ہم اللہ کے چاہتے ہیں تو ساری نبی اور کتابیں تو ہمارے میں آئی ہیں، بنی اسرائیل میں، تو آخری نبی بھی ہم میں سے آئیں گے۔ تو وہ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل میں مبعوث کر دیا ان کی حرکتوں کو دیکھتے ہوئے۔ یہ پہلا حسد تھا۔ دوسرا حسد ان کا یہ تھا کہ یہ مسلمان ان سے دین میں آگے کیسے بڑھ گئے۔ وہ تو خود ہی کو اپنے آپ کو دین کا ٹھیکیدار سمجھتے تھے، تو ان کو یہ حسد تھا کہ یہ مسلمان جو ہیں وہ قرآن پہ ایمان لے آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آخری نبی ہیں، ان کو پتا تھا یہ آخری نبی ہیں، اس پر ایمان لے آئے ہیں، انہوں نے اللہ کی قربت حاصل کر لی ہے، تو یہ حسد اور بغض تھا کہ یہ ایمان میں ہم سے آگے کیسے بڑھ گئے، تو ان کو ہٹانا چاہتے تھے ان کے دین سے۔ ایک طرح سے سمجھ لیں کہ مسلمانوں سے ان کے دین کو چھیننا چاہتے تھے۔ اور چھیننا کیوں چاہتے تھے کہ نہ تم دیندار رہو، نہ تم اللہ کے چہیتے رہو، نہ ہم رہیں، تو سب دونوں برابر ہو جائیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا بھی، سورہ نساء کی آیت نمبر 89 ہے، النساء 89، اللہ تعالیٰ فرماتے ودو لو تکفرون کما کفروا فتکونون سواء، وہ تو چاہتے یہ ہے کہ تم بھی کفر کرو جیسا کہ وہ کفر کرتے ہیں، تو پھر کیا ہو جائے کہ تم سب برابر ہو جاؤ، ایک جیسے ہی ہو جاؤ سب کے سب۔ تو یہ ان کی چاہت تھی کہ سب ایک جیسے ہی رہیں، مسلمان اللہ کی نظر میں اچھے اور آگے نہ بڑھ جائیں، کیونکہ دیکھیں امت محمدیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، یہ اللہ کی نظر میں ایک عزت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن میں فرمایا نا کہ کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، جو لوگوں کے لیے اٹھائی گئی ہے۔ اب بہترین امت اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا ہے وہ بھی آپ اسی صورت میں انشاءاللہ پڑھ لیں گے، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے بہترین امت کا خطاب دیا ہے، تو اللہ کی نظر میں امت محمدیہ بہترین امت ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اور امت وسط کا بھی کہا کہ تم امت وسط ہو، جو لوگوں کو اللہ سے جوڑو گی، یہ تو آپ پڑھ بھی چکے ہیں۔ تو ان کو یہ بات پسند نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیسے اللہ کے چہیتے ہو گئے۔ اور آپ یہ جو ان کی حرکتیں تھیں نا کہ لو یدلونکم، یہ اہل کتاب یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو اپنے دین سے، آپ کے دین سے بھٹکا دیں، تو یہ صرف اس دور تک مخصوص نہیں تھی، اس وقت سے لے کر اب تک یہود و نصارہ مختلف طریقے سے یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کو ان کے دین میں بہکا سکیں، شبہات میں ڈال سکیں، تو اس کے لیے وہ مختلف طریقہ استعمال کرتے ہیں۔ نصارہ کیا کرتے ہیں، کبھی قرآن کے بارے میں شک و شبہات ڈال دیتے ہیں، کبھی اس کے آیات کا مذاق اڑاتے ہیں، اور آپ دیکھتے بھی رہتے ہیں کس کس طرح کی حرکتیں کی جاتی ہیں۔ کبھی قرآن کے الفاظ کی غلط تعویل کر دیتے ہیں۔ نیٹ کے اوپر ایسے یہودیوں کے قرآن اویلیبل ہیں جس میں انہوں نے بہت زیادہ گمراہ کن تفاسیر کی ہوئی ہے، تو قرآن کے معنی کی تحریف کر دیتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں کرتے ہیں۔ اور نصارہ کا طریقہ دوسرا ہے، وہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنی دین کی پریچنگ میں بہت زیادہ محنت کرتے ہیں، بہت زیادہ، اور لوگوں کو اس طرح سے اپنے دین کو پریچ کرتے ہیں ان کے اندر جا کے کہ لوگوں کو یہ لگے کہ شاید یہ بہت زیادہ اللہ کے قریب ہیں اور بڑے ہی متقی ہیں کہ اللہ کی خاطر رہبانیت اختیار کر رکھی ہے، یہ ان کا طریقہ کار یہ ہے، حالانکہ ہمارا دین تو رہبانیت سکھاتا نہیں۔ تو بہرحال یہ ان کی ہمیشہ سے کوششیں، اور ہمیشہ ایسا وہ کرتے ہی رہیں گے، اس لیے اللہ تعالیٰ کھول کر بتا رہے ہیں کہ دیکھو وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ، ان کی تو شدید دلی خواہش ہے کہ لو یدلونکم، کہ وہ تم کو تمہارے دین سے بٹکا دے، کہ تم مسلمان ہو کر بھی شک و شبہات میں مبتلا ہو جاؤ، شک و شبہات میں مبتلا رہو۔ تو یہ ان کی حرکتیں ہیں جو وہ آج بھی کرتے ہیں، کہ آپ دیکھیں یہود و نصارہ کبھی آپ کو کہیں ویسے بھی مل جائیں، آپ کو جہاز کے میں مل جائیں،
کبھی آپ کے ساتھ بیٹھے ہوں تو عام طور پر عموماً آپ سے وہ بات چیت کر کے ایک دو کوشچنس انہوں نے سلیکٹ کر کے رکھے ہوئے ہیں کہ وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ اس سے شک و شبہات پیدا ہو جائے. اور پھر ظاہر ہے ہر کسی کی نالج اتنی نہیں ہوتی اور وہ شک و شبہات میں مبتلا ہو جاتا ہے، جبکہ ایک سچے مسلمان کو تو بہرحال ہونا نہیں چاہیے. تو اب قرآن کو سمجھ کے پڑھنے کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے، آپ دیکھیں نا کہ انسان کو اس طرح گمراہ کن باتوں کی حقیقت اور حیثیت معلوم ہو جاتی ہے بطور مسلمان کہ قرآن کیا کہتا ہے اور کس بارے میں کیا کہتا ہے. تو اگر کوئی قرآن کی آیت کو غلط کوٹ کر کے غلط معنی کر کے آپ کو مس گائڈ کرنے کی کوشش کرے تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے اور آپ جواب بھی دے سکتے ہو. تو یہ ہے قرآن پڑھنے کا فائدہ. پھر اللہ تعالیٰ کا خطاب مزید انہی سے ہے اور انہی کی چالیں اور انہی کا ذکر ہے اہل کتاب کی. یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما تکفرون بآیات اللہ، کیوں تم کفر کرتے ہو، انکار کرتے ہو اللہ کی آیات کا، وانتم تشہدون، حالانکہ تم گواہ ہو. تو یہ دوسری چال ہے کہ آیات کا انکار کرنا. آیات کا انکار کرتے تھے اور دونوں قسم کی آیات کا انکار کرتے تھے. قرآن کی آیات کا بھی، قرآن کو ماننے سے انکار کیا، اور پھر اس آیات کا بھی انکار کرتے تھے جو ان کی کتابوں میں آیات موجود تھیں اور جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری نشانیاں اور ان کی آمد کا ذکر موجود تھا. تو دونوں قسم کی آیات کو انہوں نے انکار کیا. اور آپ پڑھ رہے ہیں نا کہ ان کی کتابوں میں، تورات اور انجیل میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری نشانیاں نام تک موجود تھا. تو ان آیات کا بھی انکار کیا اور قرآن کی آیات کا بھی انکار کیا. تو یہ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھا کہ آخر تمہارا یہ طرز عمل ہے کیوں، تم کیوں انکار کرتے ہو، حالانکہ وانتم تشہدون، تم تو گواہ ہو. تمہارا دل گواہ ہے، تمہاری نظر گواہ ہے، تمہارا دین ایمان گواہ ہے کہ تمہاری کتاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں موجود ہیں. تمہارے یہ جو دل ہیں وہ جانتے ہیں، تم خلوتوں میں ذکر کرتے ہو. تمہیں تو اچھی طرح سے پتہ ہے، تم تو انتظار کر رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. تم تو اس طرح ان کو پہچانتے ہو جیسے تم اپنے بیٹے کو پہچانتے ہو. وانتم تشہدون، تم ہی تو سب سے بڑے گواہ ہو اور تم انکار کر رہے ہو. تو کیوں تم ایسا کر رہے ہو، ایسا غلط کام کیوں کر رہے ہو؟ علماء یہود نے ہر ممکن کوشش کی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں والی آیات کو نشر ہونے سے بچا لیں، لوگوں کو ان کے بارے میں پتہ نہ چلے. تو اس پہ ان کی یہ ڈانٹ ڈپٹ کی جا رہی ہے کہ ایسا تم کام کیوں کر رہے ہو. یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما تلبسون الحق بالباطل، اے اہل کتاب کیوں تم خلط ملط کرتے ہو. تلبیس، لبسا، کیوں خلط ملط کرتے ہو، گڈ مٹ کرتے ہو، مکس اپ کرتے ہو حق کو باطل کے ساتھ. اور کیوں تم وتکتمون الحق، چھپاتے ہو حق کو، وانتم تعلمون، جبکہ تم جانتے ہو کہ حق کیا ہے. جانتے بوجھتے حق کو باطل سے ملا رہے ہو اور حق کو چھپا رہے ہو. تو یہاں پر دو باتیں کہی گئی ہیں کہ اہل کتاب کیوں تم حق کو باطل سے خلط ملط کرتے ہو. یلبسونا، تلبسونا کا جو لفظ ہے، لبسا اس کا روٹ ہے اور تلبیس سے ہے. تلبیس حق یہی ہوتی ہے کہ حق اور باطل کو ملا جلا کر مکس اپ کر کے پیش کر دیا جائے. ایک ان کا یہ چال کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط کیوں کرتے ہو، اور دوسرا یہ کہ حق کو چھپاتے کیوں ہو حالانکہ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے. تو یہود علماء تورات کے احکامات کو تلبیس حق کیسے کرتے تھے؟ تورات کے احکامات کو اور اپنے فتاوے کو آپس میں ایسا گڈمٹ کر کے پیش کرتے تھے کہ اصل حکم کا پتہ ہی نہیں چلے کہ کہاں کتاب کی بات ختم ہو رہی ہے، کہاں سے ان کا اپنا خیال یا فتاوی شروع ہو رہا ہے. اور تلبیس حق یہی ہوتی ہے کہ اصل حکم کو اور اپنے فتوے کو یا اپنے خیال اور اپنے رائے کو کوئی عالم ایسا ملا جلا کر پیش کر دے کہ عام لوگوں کو، عوام الناس کو پتہ ہی نہ چل سکے کہ اصل بات کیا تھی اور ان کا اپنا خیال یا اپنی رائے کہاں پر سے شروع ہوئی ہے. یہی تلبیس حق ہوتا ہے، گڈ مٹ ملا جلا دینا، سب کچھ ایسا آگے پیچھے کر کے سب گڈ مٹ کر دیں، اللہ کی آیات کو بھی اور اپنی رائے کو بھی اور اپنے فتاوے کو بھی لوگوں کے سامنے پیش کر دیں کہ انہیں پتہ ہی نہ چلے کہ حق بات کیا تھی، پتہ ہی نہ چل سکے. اور تکتمون الحق کیا ہوتا ہے؟ حق کو چھپانا، کتمان حق
وہ کیسے انہوں نے کیا کہ یہود علماء نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی والی آیات کو چھپا دیا، بتاتے نہیں تھے لوگوں کو، پوچھتے تھے کہتے تھے نہیں ہماری کتاب میں ایسا کچھ بھی موجود نہیں ہے. اور آپ کی آیات والی نشانیوں میں بھی انہوں نے تلبیس حق اس طرح کی کہ اگر امی آ کر ان سے پوچھتے تھے عرب کے لوگ کہ آپ بتائیں آپ کی کتابوں میں تو لکھا ہے کیا یہ نبی سچے ہیں، تو اس طرح کا گول مول جواب کبھی دیتے تھے کہ ہاں رسول تو ہیں لیکن صرف عربی لوگوں کے لیے، ہمارے لیے نہیں رسول ہیں. تو اس طرح یہ حق کو، یہی ہوتا ہے حق کو باطل سے گڈمٹ کرنا کہ سننے والے کو پتہ ہی نہ چل سکے کہ آپ اس کو کیا جواب دے رہے ہیں، یعنی وہ شک و شبہات کا شکار ہو جائے، اس کا ذہن کلیئر ہی نہ ہو سکے. اگر وہ آپ سے کوئی سوال پوچھتا ہے تو آپ اس کا جواب صرف کتاب اور سنت سے نہ دیں، بلکہ اپنا خیال اور اپنا جو رائے ہے وہ اس کو حکم میں ایسا گڈمٹ کر دیں کہ اگلا کنفیوز ہی رہے کہ یہ کیا انہوں نے مجھے بتایا ہے، یہ مجھے ایکسپلین کیا کیا گیا ہے، پتہ ہی نہ چلے حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. اور جب وہ مشکوک رہے گا تو ظاہر ہے عمل نہیں کر سکتا نا، ایسا ہی ہوتا ہے نا. تو بہرحال، اور مزید تکتمون الحق وہ کیسے کرتے تھے کہ اپنی کتاب کی احکامات والی بعض آیات کو جو اپنی کتاب میں حکم تھے اس کو بھی چھپا دیتے تھے جہاں پر ان کو حکم خود سے بدلنا ہوتا تھا. تو یہ بھی تو وہ تکتمون الحق کرتے تھے نا، اور وہ جانتے تھے. اور اس کے بارے میں تو آپ وہ جو پڑھ چکے ہیں رجم والی آیت کے بارے میں کہ تورات میں کلیئر کٹ رجم کی جو زنا کی سزا تھی وہ رجم تھی، تو انہوں نے کیا کیا کہ اس کو چھپا لیا اور اپنی طرف سے انہوں نے فتاویٰ جاری کر دیا علماء یہود نے، اور اس ڈبل سٹینڈرڈ کا فتاویٰ کہ جو امیر ہوتا تھا اس کے لیے وہ فتویٰ دے دیتے تھے کہ نہیں اس نے زنا کیا تو اس کی سزا تو بس یہ کتاب میں لکھی ہے کہ آپ اس کو گدھے پہ بٹھائیں، منہ کالا کر کے گھمائیں اور بس یہ اس کی سزا ہے. اور اگر غریب کوئی زنا کرتا تھا تو اس کے اوپر رجم کی حد جاری کر دیتے تھے. تو اس طرح بھی انہوں نے تکتمون الحق کیا. تو کتمان حق اس طرح کیا کرتے تھے، یہ سب کرتے تھے. تو یہ اللہ تعالیٰ ان کی حرکتوں کو سامنے لا رہے ہیں اور ان سے پوچھ رہے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ ہو رہی ہے کہ تم ایسی حرکتیں کیوں کرتے ہو، یہ ساری حرکتیں قرآن اور نبی کے ساتھ تم کیوں کر رہے ہو، وانتم تعلمون، اور تم تو اچھی طرح جانتے ہو، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ نبی سچ ہیں، تم سے زیادہ تو کوئی جانتا ہی نہیں، تم تو ان کو ایسے پہچانتے ہو جیسے انسان اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے. پھر ان کی مزید یہود کی سازشوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کیسی کیسی سازشیں کی لوگوں کو اسلام سے روکنے کی. ایک بہت بڑی سازشوں کا آگے بھی ذکر کیا جا رہا ہے. وقالت، اور کہا، طائفتن، ایک گروہ نے، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے. یہ گروہ پھر وہی ہے علماء یہود کا اور لیڈرز کا. وقالت، کہا، طائفتن من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کہا. کیا کہا اپنے لوگوں کو کہ آمنو، ایمان لے آؤ، بالذی، ساتھ اس چیز کے، انزلہ، جو نازل کی گئی ہے، علی الذین، اوپر ان لوگوں کے، آمنو، جو ایمان لائے ہیں، وجہن، نہاری، دن کے پہلے حصے میں. دن کا چہرہ کا مطلب ہے دن کے پہلے حصے میں. یہاں تک کیا بات کہی انہوں نے علماء یہود نے ایک ٹیم تیار کی جن سے انہوں نے یہ کہا کہ ایک یہ کام کرو کہ یہ ان کی تیسری چال کا ذکر کیا جا رہا ہے. ایک اپنے شاگردوں کی ایک ٹیم تیار کی کہ تم ایسا کرو کہ صبح کے وقت جا کر مسلمانوں کے ساتھ بیٹھو، ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں بیٹھو، اور تھوڑی دیر بعد ڈکلیئر کر دو کہ ہاں ہمیں تو تمہاری بات سمجھ میں آ گئی ہے اور ہم ایمان لے آتے ہیں. تو اور جھوٹا ایمان، ظاہری ایمان لے آتے ہیں. صبح کے وقت اسلام قبول کر لو، اور شام کے وقت کیا کرو، وقفرو، اور انکار کر دو، آخرہ، اس کے آخری حصے میں. کس کے آخری حصے میں؟ دن کے آخری حصے میں انکار کر دو. لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوٹ آئیں. یعنی اس طرح تمہارے کرنے سے کہ صبح تم اسلام لے آؤ اور شام کو پلٹ جاؤ، تو جو نیا نیا اسلام لائے ہیں وہ بھی شاید بدل ہو جائیں، اور لعلہم یرجعون، اور شاید وہ بھی پلٹ آئیں، اسلام کو چھوڑ دیں. تو یہ سکھا رہے تھے وہ. انہوں نے ایک پوری ٹیم اپنے شاگردوں کو تیار کی تھی کہ صبح کے وقت ایک دن اسلام وہ قبول کرتے. کیا بھی کچھ انہوں نے، کچھ لوگوں نے ایسا ظاہری طور پر مسلمانوں کے پاس جا کر کہتے کہ تمہارا دین ٹھیک ہے، ہمیں سمجھ میں آ گئی بات. اب یہ یہاں پر یہی کہہ رہے ہیں نا کہ آمنو بالذی انزل علی الذین آمنو، تو وہ چیز کیا ہے؟ یعنی قرآن پر.
صبح جا کے کہتے کہ قرآن دکھاؤ، کہتے ہیں ہاں ظاہری طور پر ہمیں بات سمجھ میں آ گئی، چلو ہم اسلام قبول کرتے ہیں. اور پھر کیا کرتے، ایک دو دن کے بعد دوسرے تیسرے دن جا کر کہتے بیزاری ظاہر کرتے کہ ہم نے قبول تو کیا تھا لیکن ہمیں کوئی اچھی بات دین اسلام میں نظر نہیں آئی، اور یہ تو کوئی ایسا خاص دین نہیں ہے، اس سے تو ہمارے دین اچھا ہے، تو ہم تو اپنے دین پر پلٹ رہے ہیں. اب ان کے اس حرکت، اس فیل کی وجہ سے کیا ہوتا تھا، ایک تو مشرکین اسلام لانے سے رک جاتے تھے، اور دوسرا کیا ہوتا تھا، کمزور ایمان والے مسلمان بھی ڈاواڈول ہو سکتے تھے نا، کہ یہ عالم فاضل لوگ ہیں، ان کے اوپر کتاب اتری ہے، ان کو دین کا پتہ ہے، یہ لوگ ایسا کر رہے ہیں تو کوئی تو بات ہوگی جو یہ دین اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے چھوڑ دیا. تو ان کی اس سازش کا پس منظر بھی یہی تھا کہ اہل کتاب کو عرب میں اہل علم سمجھا جاتا تھا، اہل علم و فضیلت سمجھا جاتا تھا. اہل کتاب کو خاص طور پر یہود عالموں کو علوم شریعہ کا ماہر سمجھا جاتا تھا، یہود اور نصارہ دونوں کے عالموں کو، کیونکہ دونوں پر الہامی کتابیں اتری تھیں. تو ایمان لانے کے سلسلے میں بھی مشرکین کی نظر ان پر ہوتی تھی کہ یہ عالم لوگ ہیں تو ان کو تو صحیح بات کا پتہ ہوگا، ٹھیک، اور پوچھتے بھی تھی جیسے میں نے آپ کو بتایا. لیکن جب یہود مسلمان ہو کر دوبارہ مرتد ہوتا تھا تو ظاہر ہے اس بات کا دوسرے لوگوں پر اثر پڑتا تھا نا کہ انہوں نے کچھ تو دیکھا ہوگا. لیکن ان کی یہ چال بھی فیل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خبردار کر دیا نا. خبرداری تو کر رہے ہیں یہاں پر اللہ تعالیٰ کہ یہ ان کی چال ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کر دیا، آیات نازل کر دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو بتا دیا کہ ان کی چالوں سے بچ کے رہیں، یہ چال ہے ان کی. یہ کوئی سچا اسلام نہیں لا رہے، یہ صبح اسلام لا کے شام کو پھر جاتے ہیں. اور انسان کو کسی چیز سے روکنے کے لیے یہ سب سے مؤثر ہتھیار ہوتا ہے کہ آپ اس چیز کے بارے میں انسان کو شک و شبہات میں ڈال دیں، اور شک و شبہات میں ڈال کے اس چیز کی اہمیت کم کر دیں. کیونکہ دیکھیں جب کسی چیز کے بارے میں آپ شک و شبہ ڈال دیں نا تو اس کی اہمیت کم ہوتی ہے نا. مثلا آپ دیکھیں کہ جیسے میں نے ابھی پیچھے بھی آپ کو بتایا کہ اہل کتاب نے ابھی بھی کچھ ایسے کوسچنز ڈھونڈ کے رکھے ہوئے ہیں کہ وہ مسلمانوں سے کرتے ہیں اور ان کے ذہنوں کو پراگندہ کر دیتے ہیں. فار ایگزامپل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعدد ازواج کے بارے میں وہ ضرور پوچھتے ہیں. جو بھی مفتد قسم کے فسادی اہل کتاب ہے نا، آپ نے ایک پوسٹ بھی پڑھی ہوگی ایک سرجن کے بارے میں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں دوبارہ مسلمان ہوا ہوں آج، کیونکہ کچھ عرصہ پہلے میں جہاز میں ایک فلائٹ میں تھا تو ایک کرسچن نے مجھ سے یہ سوال کر دیا تھا کہ تمہارے نبی نے اتنے زیادہ نکاح کیوں کیے، اور میرا ذہن بھٹک گیا. ٹھیک ہے، تو یہ انہوں نے ایک آدھ کوسچن سلیکٹ کیا ہے، وہ پوچھتے ہیں تمہارے نبی نے اتنے نکاح کیے. اب ہم جس میں جو بھی اسلام سے شغف رکھتا ہے، جس کو سیرت کا پتہ ہے، جو سچا مسلمان ہے، اس کو معلوم ہے کہ کیوں کیے. کوئی بیوی جو ہے آپ کی وہ سوائے حضرت عائشہ کے کماری نہیں تھی، متعلقہ تھیں، بیوہ تھیں، بڑی عمر کی تھیں، اور اس کی بہت ساری وجوہات تھیں. جو سیرت پڑھ رہے ہیں ان کو تو الحمدللہ ساری وجوہات پتہ بھی چل جائیں گی. ساری وجوہات کے بیک گراؤنڈ میں دین و اسلام پھیلانا تھا، کوئی آپ کی اپنی مرضی سے نہیں ہوئی تھی، اللہ کی مرضی سے ہوئی تھی. پھر دوسرا جو انہوں نے ایک سوال پکڑا ہے جس سے مسلمانوں کے ذہنوں کو بھٹکاتے ہیں، وہ ہے حدود، اللہ کی حدود کے بارے میں. اس کے بارے میں مس گائیڈ کرتے ہیں، کہتے ہیں اچھا تمہاری تو حدود قرآن میں بہت ہی سخت ہے، ظالمانہ ہے، نعوذ باللہ استغفار. یہ کیا بات ہے، اس زنا کے اوپر انسان کو رجم ہی کر کے مار دیا ڈایا. تو اب یہ بھی کیا ہوتا ہے، جس کو پوری بات نہیں پتا، اور پوری بات تو بہت کم لوگوں کو پتا ہوتی، کتنے لوگوں نے قرآن کو تفصیل سے سمجھ کے پڑھا ہوا ہے، اس کا ذہن نہیں بھٹکتا. تو ان کی چال تو کامیاب ہو جاتی ہے، وہی والی کہ بدت طائفۃ من اہل الکتاب لو یضلونکم. آپ دیکھیں نا کیسے کامیاب ہو جاتے. یہ حدود جو ہے نا، آج میں آپ کو بتاتی ہوں، یہ جو حد لگتی ہے زنا کے اوپر، اس کی شرط کیا ہے آپ کو پتا ہے؟ زنا کی حد لگنے پہ، حد لگنے سے پہلے یہ شرط ہے کہ 4 چشم دید گواہ لائے جائیں اس زنا کے اوپر، آئی وٹنس. آپ مجھے بتائیں کہ زنا کے چشم دید 4 گواہ ملنا آسان کام ہے؟ زنا کوئی دکھا کے کرتا ہے؟ 4 چشم دید گواہ اس کے موجود ہو سکتے ہیں، اور اگر 3 گواہ بھی کوئی لے آئے، چوتھا نہ لا سکے، تو اس 3 کو الٹا 80 کوڑے کھانے پڑتے ہیں. سورہ نور میں آپ پڑھ لیں گے، حد قذف کہلاتی ہے. اتنی بڑی شرط ہے اس کی رجم کرنے کی. ٹھیک ہے،
تو اب یہ بات ہے، لیکن پتہ نہیں ہوتا مسلمانوں کو، تو وہ ان کا ذہن شک و شبہات کا شکار ہو جاتا ہے کہ ہاں، تو وہ کہتے ہیں کہ واقعی شاید ظالمانہ ہے۔ اور پھر اگر آپ جرنل بھی اس بات کو لیں کہ کسی حق بات میں شک و شبہات ڈالنا، وہ کیسے ہوتا ہے؟ قرآن کے بارے میں آپ سوچ کے دیکھیں، اگر کوئی ہدایت کی طرف آ جاتا ہے، اللہ اس کو توفیق دے دیتا ہے قرآن و حدیث پڑھنے کی، وہ اس کو ٹائم دینا شروع ہو جاتا ہے، جاتا ہے، پڑھتا ہے، اور دوسرا نہیں جا رہا ہو، تو عام طور پہ یہ باتیں سننے میں آتی ہیں کہ یہ کہہ دیا جاتا ہے اتنا ٹائم برباد کرنے کی کیا ضرورت ہے، جانے کی کیا ضرورت ہے، آنے کی کیا ضرورت ہے، اور آج کل تو ہر چیز جو ہے آپ کو پتا ہے، فلاں کتاب ہے، فلاں تفسیر خود سے پڑھ لو، اور ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں خود ہی یہ باتیں معلوم ہوتی ہیں، اور فلاں تفسیر بہت اتھینٹک ہے، اس کو پڑھ لو۔ مجھے یہ بتائیں کہ میڈیکل کے بارے میں کوئی یہ کیوں نہیں کہتا کہ میڈیکل کالج جانے کی کیا ضرورت ہے، اور کوئی بھی میڈیکل کی کتابیں لے کے گھر میں پڑھ لو، ڈاکٹر بن جاؤ؟ ایسا تو نہیں کوئی کہتا۔ تو قرآن کے بارے میں کیوں کہتا ہے کہ ٹیچر کی کیا ضرورت ہے، اور ہم خود پڑھے لکھے ہیں اور مسلمان ہیں اور ہمیں یہ باتیں پتہ ہیں، اور میں بھی فلاں تفسیر پڑھتی ہوں تو تم بھی پڑھ لو، سب پتہ چل جائے گا۔ تو ہم میڈیکل انجینئرنگ MBA کے بارے میں ہی کیوں نہیں کہتے کہ اس کی بکس لے کے خود پڑھ لو؟ کیا ضرورت ہے انسٹیٹیوشن میں جانے کی، ٹیچرز کی؟ پھر ایک اور شوشہ بھی ہوتا ہے کہ یہ پتہ کر لینا کس مسلک سے پڑھایا جا رہا ہے۔ آپ مجھے بتائیں، کیا قرآن کا کوئی مسلک ہے خاص؟ قرآن کا کوئی مسلک ہے خاص؟ کوئی مسلک نہیں ہے قرآن کا۔ تو بہرحال جو اہل کتاب تھے، ان کا منشا اور مقصد اس چال کے ذریعے یہ تھا کہ صبح کو اسلام لاؤ اور صبح کو پھر جاؤ، ظاہری جھوٹا اسلام۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ نہ تم خود ایمان لاؤ اور نہ دوسروں کو ایمان لانے دو، اور وہی بات تاکہ ہم سب ایک ہی جیسے رہیں، فَتَكُونُوا سَوَاءً۔ لیکن ان کی یہ چال بھی ناکام ہوئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خبردار کر دیا، اور ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بھی ایمان لایا سچے دل سے، وہ کبھی دین سے پھرا بھی ہو، کبھی بھی نہیں ہوا ایسا۔ کیونکہ دیکھیں، اصل ایمان ایسا ہی ہوتا ہے کہ ایک دفعہ دل میں اتر جائے، دل ایمان سے مزین ہو جائے، دل میں ایمان راسخ ہو جائے، تو اس کو کوئی نکال نہیں سکتا۔ پھر تو اس کی جڑیں دل میں پکی ہوتی جاتی ہیں، اور انسان شجرۃ طیبہ بن جاتا ہے۔ مومن کی مثال سورہ ابراہیم میں شجرۃ طیبہ سے دی گئی ہے، پاکیزہ درخت سے، اور بتایا گیا ہے کہ پھر وہ مومن ایسا ہو جاتا ہے جس کے دل میں ایمان اتر گیا ہو، شجرۃ طیبہ کی طرح، پاکیزہ درخت کی طرح، کہ جس کی جڑیں بہت مضبوط ہوتی ہیں زمین کے اندر، اور جس کی شاخیں پھر اوپر ہی اوپر جاتی ہیں آسمان کی طرف، فرعها الی السماء، اور ہر موسم میں اپنا پھل دیتا ہے۔ مومن تو پھر ایسا ہوتا ہے۔ اور یہی حال پھر قرآن کی محبت کا ہے۔ اگر کسی کو قرآن سے محبت ہو جائے نا، وہ کسی حال میں، کسی دن، زندگی کے ایک دن بھی اس کو نہیں چھوڑ سکتا پھر، کیونکہ اس کا دل میں قرآن میں اٹکا رہتا ہے، محبت جو ہو گئی، وہ ایک قرآن سے وہ جدا ہو ہی نہیں سکتا پھر، جب اس کے دل میں قرآن کی محبت اتر جائے۔ تو یہ سب بہرحال ہوتا ہے۔ تو بہرحال آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مزید انہی کی چالوں کا ذکر ہے کہ اب مزید وہ کہتے ہیں یہود اپنے لوگوں سے، اپنے شاگردوں سے، کہ وَلَا تُؤْمِنُوا، اور نہ تم ایمان لانا، نہ تم ماننا، الا مگر لمن تبع دینکم، مگر صرف اس کی بات جو پیروی کرتا ہے تمہارے دین کی۔ یعنی تم مسلمانوں کے پاس ایک دوسرے کو مضبوط کرتے تھے کہ خبردار، تم مسلمانوں کے پاس جاؤ گے اگر ظاہری طور پر ایمان لانے کے لیے، تو ظاہر ہے تم ان کی باتیں سنو گے، تو اس کو دل پر نہ لینا، اپنے دین پر پکے رہنا، ان کی باتیں اوپر اوپر سے سننا۔ اور اس کے بارے میں بھی آیت ہے کہ ایسے سننا کہ نہ سنا جائے، ابھی آگے وہ آپ کو کوٹ بھی کروں گے، اور قبول وہی کرنا جو تمہارے اپنے دین کے مطابق ہو۔ یعنی ان کو یہ بھی ڈر رہتا تھا کہ منافقانہ طور پر بھی اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے تو ان کی باتیں کہیں دل پر اثر نہ کر جائیں، کیونکہ ان کی بات تو دل پر اثر کرتی تھی۔ تو کہتے تھے دیکھو خبردار رہنا، چوتھی سازش تھی، ولا تؤمنوا، مان نہ لینا ان کی کسی بات کو، دل پر نہ لے لینا، ماننا اسی کی الا لمن تبع دینکم، جو تمہارے دین کی پیروی کرتا ہے، باتیں صرف اس کی ماننا، مسلمانوں کے کسی بات کو دل پہ نہ لے لینا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب کل میں نے آپ کو اس جملے کو انڈر بریکٹ کرنے کو کہا تھا، جنہوں نے نہیں کیا وہ اس کو کریں، اس کو قل ان الہدی ھدی اللہ،
اس جملے کو انڈر بریکٹ کر لیں کیونکہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جملہ معترضہ ہے، اور انڈر بریکٹ کریں گے تبھی آپ کو تفسیر سمجھ میں آئے گی۔ لکھیں اس کو کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جملہ معترضہ ہے جو بیچ میں آیا ہے۔ جملہ معترضہ کیا ہوتا ہے؟ اعتراض سے ہوتا ہے یہ لفظ۔ اس جملہ معترضہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بات چل رہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کوئی بات بتا رہے ہوتے ہیں قرآن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، بیچ میں اس بات کو روک کر فوری طور پر اللہ تعالیٰ اپنی رائے پیش کرتے ہیں، اپنی رائے اس بات کو روک کر درمیان میں پیش کرتے ہیں کہ یہ ایسی بات، میرا اللہ تعالیٰ کا ورڈکٹ بیچ میں آتا ہے اس بات کو روک کر، اور ایسا قرآن میں کئی جگہ ہوا ہے۔ اور ضروری نہیں ہوتا کہ جو کو جملہ معترضہ ہو اس کا تعلق ڈائریکٹلی آپ کو آگے اور پیچھے کی آیات سے نظر آئے، انڈائریکٹ تعلق بھی ہو سکتا ہے، انڈائریکٹلی میچ کرتا ہے جملہ معترضہ جو ہے اپنے آگے اور پیچھے والی ٹیکسٹ سے، ٹھیک ہے، اور قرآن میں کئی جگہ جملہ معترضہ ہے۔ تو یہ بھی جملہ معترضہ ہے جو ان کی حرکتیں بتاتے بتاتے، ان کی سازشیں کھولتے کھولتے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی رائے بیچ میں پیش کی ہے کہ قل، آپ ان سے کہہ دیجئے، ان الہدی ہدی اللہ، کہ بے شک اصل ہدایت، خاص ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہوتی ہے۔ تو یہ کیسے، کیا اللہ تعالیٰ نے اپنی رائے پیش کی کہ فوری طور پر ان کے تعصبانہ سازش کے جواب میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو کہیں، ان کو ڈانٹیں کہ تم جو ہدایت کے ٹھیکیدار بنے پھرتے ہو، کہہ رہے ہو کہ صرف اپنے دین کی بات کو ماننا اور کسی کی دین کی بات کو نہ ماننا، تو تمہیں ہدایت کہاں سے ملی ہے؟ ہدایت تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، قل ان الہدی ہدی اللہ، تمہیں بھی تو ہدایت اللہ تعالیٰ نے ہی دی تھی، تو جس اللہ نے تمہیں ہدایت دی تھی تو کیا وہ اللہ دوسروں کو ہدایت نہیں دے سکتا؟ دوسروں کو اپنے ہدایات، اپنے احکامات نہیں دے سکتا؟ دوسروں پر اپنے احکامات، اپنے آیات کو نہیں اتار سکتا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ یہ کام کر سکتا ہے، خاص طور پر اس صورت میں جبکہ تم تو اللہ کے احکامات میں بد دیانتی پر اترے ہوئے ہو، عیب شکنیوں پر اترے ہوئے ہو، نافرمانی پر اترے ہوئے ہو، تو آپ ان کو بتا دیں قل ان الہدی ہدی اللہ، ہدایت ساری تو اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کے اختیار میں، تو وہ جس کو چاہے دے سکتا ہے۔ تم یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ ان کی بات نہ ماننا اور صرف اس کی بات سننا جس کی، جو تمہارے دین کے پر ہو؟ تو یہ جملہ معترضہ ہے بیچ میں، ٹھیک ہے۔ اور انڈائریکٹلی اس کا کیا تعلق ہے اس سے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے، اس کا انڈائریکٹلی تعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فوراً ٹوکا کہ ان کا کہنا تھا نا کہ صرف اپنے گرے والوں کی بات ماننا اور اللہ ان کی جو ایمان لائے ان کی بات نہ ماننا، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً کہا کہ کیسی بات تم کر رہے ہو؟ کیا ہدایت تمہیں خود سے مل گئی تھی جو تم سمجھ رہے ہو کہ تم صرف ہدایت یافتہ ہو اور مسلمانوں کی بات کو نہ سننا؟ اللہ تعالیٰ ہدایت کسی کو بھی دے سکتا ہے، اصل ہدایت اسی کی طرف سے ہے، ہدایت کا منبع وہی ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ صرف تم ہی ہدایت یافتہ ہو اور دوسرا کوئی ہدایت یافتہ نہ ہو۔ تو یہ بیچ میں کیا تھا؟ جملہ معترضہ تھا۔ تو آگے جو عبارت ہے کہ ایوتا احد مثل ما اوتیتم، تو جملہ معترضہ آپ نے انڈر بریکٹ کر لیا، ٹھیک ہے۔ اب آپ اس کو الگ چھوڑ دیں تفسیر سمجھنے کے لیے، اور آپ بات کو کہاں سے سمجھیں گے کہ یہ سارا جو پیچھے سے آیت چل رہی ہے کہ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، اس کے ساتھ آپ آگے اس کو جوڑیں گے ایوتا احد مثل ما اوتیتم۔ تو یہ سارے کا سارا کیا ہے؟ جملہ معترضہ کو چھوڑ کے آگے پیچھے سے باقی تمام قول یہود کا ہے، یہود عالموں کا ہے، جو وہ اپنے شاگردوں کو جب یہ سکھاتے تھے نا کہ دن چڑھے جاؤ، صبح صبح جا کر اسلام قبول کر لو جھوٹا جھوٹا، اور شام کو پھر جاؤ تاکہ کمزور ایمان والے بھی دین سے پھر جائیں، لوٹ آئے، تو ساتھ میں وہ یہ اس قسم کی پرزور تاکیدیں ان کو کیا کرتے تھے۔ کیا تاکیدیں کرتے تھے؟ نمبر 1 کہ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، دیکھو اس کی بات نہ مان لینا، صرف ظاہری طور پر مسلمان ہونا، حقیقتاً کہیں مسلمان نہ ہو جانا کہ آپ مسلمانوں کی بات تمہارے دل میں اتر جائے، اپنے دین کے سوا کسی کی پیروی نہ کرنا۔ اور دوسری بات کیا سمجھاتے تھے؟ یہ سمجھاتے تھے کہ ایوتا احد مثل ما اوتیتم، دیکھو ہرگز بھی یہ نہ سمجھ بیٹھنا
کہ ایوتا کہ دیا جائے گا احدن کوئی ایک کوئی اور بھی مثلا ما اوتی تم جو دیے گئے ہو تم. یعنی کیا کہہ رہے ہیں اپنے شاگردوں کو کہ دیکھو مسلمانوں کے پاس جب جاؤ گے ان کی باتیں سنو گے تو کہیں کبھی بھی یہ نہ سوچ لینا کہ جیسا تم دیے گئے ہو دین اور شریعت. ما اوتی تم کے کیا معنی ہے کہ جو دین اور شریعت اور کتاب اور علم اور فضل یہود کو تم کو دیا گیا ہے ویسا علم و فضل کسی اور کو بھی دیا جا سکتا ہے. کوئی اور بھی حق پر ہو سکتا ہے, مسلمانوں کو بھی مل سکتا ہے. یہ کبھی بھی نہ سمجھ لینا. یہ پکا کرتے تھے. ایک تو اپنے دین والوں کے سوا کسی کی بات نہ ماننا, اور دوسرا یہ کبھی بھی نہ سمجھنا کہ این یوتا احدم مثل ما اوتیتم کہ دے دیا جائے گا کوئی اور بھی مانند اس کے جو دیے گئے ہو تم. کبھی بھی یہ نہ سمجھ لینا کہ تمہارے جیسا دین شریعت کسی اور کو بھی مل سکتا ہے, مسلمانوں کو بھی مل سکتا ہے, کسی کوئی اور بھی حق پر ہو سکتا ہے. اور تیسری بات کیا تاکید کرتے تھے اپنے شاگردوں کو, او یحاجوکم عند ربکم کہ یہ خیال رکھنا کہ کوئی ایسی بات نہ کر دینا مسلمانوں کے سامنے, کوئی ایسی لوز ٹاک نہ کر دینا, اپنی تورات کی کوئی بات مسلمانوں کے سامنے نہ بتا دینا کہ وہ اس کے ذریعے تمہاری اس بات کے ذریعے اس کو حجت بنا کر وہ جھگڑا کرے تم سے عند ربکم تمہارے رب کے پاس. یعنی خبردار مسلمانوں کو تورات کی کوئی ایسی بات نہ بتا دینا جو تمہارے لیے تمہارے خلاف جاتی ہو, اور روز آخرت مسلمان اللہ کے حدود میں اتمام حجت کر دیں کہ انہوں نے تو یہ خود ہمیں بتایا تھا, ان کو خود علم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں, یہ فلاں یہود نے تو مجھے ہمیں بتایا تھا کہ ہماری کتاب میں یہ نشانیاں یہ اور موجود ہیں. تو وہ تو اتمام حجت کر دیں گے, بتا دیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے عند ربکم, جھگڑا کریں گے کہ یا اللہ ان کو تو پتا تھا, انہوں نے جان بوجھ کر یہ باتیں چھپائی. تو دیکھو ایسا کوئی کچا پن نہ کرنا. سمجھ گئے آپ؟ تو یہ 3-4 ہدایتیں وہ کر کر بھیجتے تھے. جب یہ بھیجتے تھے کہ جاؤ صبح کے وقت ایمان لے اور شام کو پھر جانا, یہ چال جب وہ چلتے تھے. تو اگر یہ جو جملہ ہے ان الہدا خدا اللہ جملہ معترضہ, اس کو آپ ہٹا دیں. یہ ہٹا دیں کا مطلب ہے کہ اس کو جملہ معترضہ آپ سمجھ لیں کہ یہ بیچ میں بات روک کر اللہ تعالیٰ نے اپنی رائے پیش کی ہے کہ یہ کیا بات ہوئی, تم کیسی باتیں کر رہے ہو. آپ ان کو کہیں ہدایت تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. تو اس جملہ معترضہ کو آپ بیچ میں کر دیں, جملہ معترضہ سمجھ لیں, تو اس سے آگے پیچھے کی جو ساری بات ہے وہ سیدھی سیدھی چل رہی ہے کہ یہود جب اپنے شاگردوں کو بھیجتے تھے مسلمانوں کے پاس چال کے طور پر کہ صبح اسلام لاؤ اور شام میں پھر جاؤ تاکہ وہ لوگ بھی کمزور ایمان والے بھی پھر جائیں, تو وہ اپنے دین والوں کو اپنے شاگردوں کو یہ باتیں پکی کر کر بھیجتے تھے. نمبر 1 یہ بات کہ لا تؤمنوا ولا تؤمنوا کہ ایمان نہ لانا لمن تبع دینکم, صرف اس کی بات ماننا, مسلمانوں کی کوئی بات کو دل پر نہ لگا لینا. بات صرف اپنے دین والوں کی ماننا, اس کے سوا کسی کی بات نہ ماننا. نمبر 2 ان یوتا احد مثل ما اوتیتم, کبھی بھی یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ تمہارے جیسا کسی اور کو بھی, کسی اور گروہ کو بھی کتاب شریعت علم اور فضل سب کچھ دیا جا سکتا ہے, کوئی اور بھی حق اور ہدایت پر ہو سکتا ہے. اور نمبر 3 او یحاجوکم عند ربکم, اور کبھی بھی تورات کی جو باتیں ہیں جس خاص طور پر وہ باتیں وہ آیتیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں موجود ہیں وہ نہ مسلمانوں سے شیئر کر دینا, کیونکہ کر دو گے تو کیا ہوگا کہ وہ تو جھگڑا کریں گے تم سے, تمہارے خلاف اتمام حجت کر دیں گے اللہ کے حضور میں عند ربکم یحاجوکم, کہ ان کو تو پتا تھا یہ اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے, تو یہ بات ہے یہاں تک. امید ہے آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی, میں نے پوری کوشش کی آپ کو سمجھ میں آ گئی, نہیں آئی تو ایڈ میں پوچھ لیجیے گا. تو اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ آپ ان کو بتا دیجئے یہ جو اس طرح کی چالیں چل رہے ہیں کہ قل ان الفضل, بے شک فضل بید اللہ اللہ کے ہاتھ میں ہے, یؤتی ہی وہ دیتا ہے اس کو من یشاء جس کو چاہتا ہے, واللہ واسع علیم, اور اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا ہے اور بہت جاننے والا ہے. مزید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے, اللہ تعالیٰ ان کی سازشیں کھول رہے ہیں اور آپ کو تاکید کر رہے ہیں کہ آپ ان کو بتا دیں, ان کو ایکسپلین کر دیں اچھی طرح سے, ان کے دماغ کلیئر کر دیں
کہ سارا فضل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور فضل یہاں ایک خاص معنی میں آ رہا ہے. فضل کے جنرل معنی ہوتے ہیں کسی کو اس کے حد سے بڑھ کر کوئی چیز مل جانا، بہت زیادہ عنایات ہو جانا. لیکن یہاں فضل سے مراد نبوت اور رسالت ہے. ٹھیک ہے، یہ لکھ لیجئے، یہاں پر فضل سے مراد کیا ہے؟ نبوت اور رسالت ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ ان کو بتا دیجئے کہ نبوت، رسالت، ہدایت، یہ سب چیزیں کسی کی میراث نہیں ہیں، کہ کسی ایک گروہ کے لیے مخصوص نہیں ہے. نبوت، رسالت، شریعت، ہدایت، ہر قسم کی مادی نعمتیں، سارا فضل کس کے ہاتھ میں ہے؟ ان الفضل بید اللہ، اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے. اور وہ جس کو چاہتا ہے اس کو یہ فضل دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس کو دیتا ہے، اس کو عطا کرتا ہے. جس کو چاہتا ہے امامت بخش دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس سے امامت واپس لے لیتا ہے جب اس کی امامت کی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کرتا. تو یہاں پر بنیادی طور پر فضل سے مراد نبوت اور رسالت ہے. یہ یاد رکھیں کہ نبوت اور رسالت کو ہی نہیں وہ مان لیتے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم کیا سمجھتے ہو یہ صرف تمہاری اجارہ داری ہے کہ نبوت اور رسالت تمہیں ملے گی؟ سارے جو فضل ہے، نبوت اور رسالت دینے کا فیصلہ، وہ سب اللہ کے ہاتھ میں. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ قرآن میں ایک جگہ اور بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وَيَجْعَلَ رِسَالَتِهِ، کہ وہ کہاں اپنی رسالت کو رکھے، کس کو رسالت عطا کرے. تو اللہ تعالیٰ کو پتا ہے، اس کے ہاتھ میں سارا فضل ہے. جب جس کو چاہتا ہے وہ اپنا فضل عطا کر دیتا ہے، نبوت اور رسالت عطا کر دیتا ہے. جس سے چاہتا ہے امامت چھین لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے امامت دے دیتا ہے. جو حقدار ہوتا ہے اس کو دیتا ہے، جو حق پورا نہیں کرتا اس سے لے لیتا ہے. تو اس کے خزانے میں، اور واسعون ہے، واسعون کا لفظ وسع سے، وسعت سے، بہت وسعت والا ہے، یعنی اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں. جس کو جب چاہے جتنا چاہے ہدایت دے دے، رسالت دے دے. اور جنرلی آپ دیکھیں تو وہ واسعون ہے، جس کو جب چاہے جتنی چاہے بھلائی کے دروازے کھول دے، دین کی سمجھ دے دے، خیر کے دروازے کھولتے ہی چلا جائے. جس کو جب چاہے جتنا چاہے، واسعون ہے. اب یہ چاہنے والے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنا چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ تو واسعون ہے، وہ جتنا چاہتا ہے اس سے بڑھ کے بھی دے سکتا ہے. اور علیم جاننے والا ہے اچھی طرح سے. تو جس یہ جانتا ہے کہ کس کو دینا ہے، کب دینا ہے، اور کتنا دینا ہے، اور کیا دینا ہے. تو کیونکہ اللہ تعالیٰ واسع علیم ہے، اس لیے یختص، وہ خاص کر لیتا ہے بے رحمتی، ساتھ اپنی رحمت کے. یختص کا لفظ کا روٹ خے سوات ہے، اور خاص سے ہی یہ ورڈ ہے، اور خاص طور پر اس کے اختصاص سے ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں بہت سے لوگوں میں سے کسی کو چن کر اپنی نوازشات کے لیے خاص کر لینا. ٹھیک ہے، بہت سے لوگوں میں سے کسی کو چن کر اپنی عنایات، نوازشات کے لیے خاص کر لینا. تو اللہ تعالیٰ واسع ہے اور علیم بھی ہے، خوب جاننے والا ہے، اس لیے وہ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے. اور واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جس کو چاہتا ہے اپنے فضل کے لیے خاص کر لیتا ہے، اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہے چن کر. تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو چھوڑ کر بنی اسماعیل کو چن لیا اپنی خصوصی نوازشات کے لیے. 2000 سال تک بنی اسرائیل کو نبوت دیے رکھی، امامت دیے رکھی. انہوں نے کیا کیا؟ اتنے انبیاء ان کے پر مبعوث کیے، نہ انہوں نے کتاب کا حق ادا کیا، نہ اپنی امامت کا حق ادا کیا. تو کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ پھر امامت بنی اسماعیل میں اللہ تعالیٰ نے شفٹ کر دی. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ سب سازشیں بیان کر کے، ان کی حرکتیں، ان کی نافرمانیاں بیان کر کے ان کی ان سازشوں کا جواب بھی دیا ہے کہ بے شک ایک وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں، یعنی بنی اسرائیل کو، یہود کو، جہان والوں پر عزت دی تھی، شرف دیا تھا. انی فضلتکم علی العالمین کا ٹائٹل دیا تھا. لیکن تم نے کیا کیا؟ تم نے تو اس کا حق ہی ادا نہیں کیا. مسلسل فتنہ انگیزیاں، مسلسل نافرمانیاں، مسلسل سرکشیاں. تو اللہ تعالیٰ نے اتنے انبیاء بھیجے، آخر میں عیسیٰ علیہ السلام جیسے نبی بھی ان پر مبعوث کیے، اتنے جو معجزات اور اتنے زبردست نبی، پھر بھی نہیں مانے. تو یہ شرف تم سے لے لیا گیا. اللہ تعالیٰ بڑے فضل کا مالک ہے، ذو الفضل العظیم ہے، تو بہت وسیع نظر ہے. تو اس نے جب جس کو مناسب اور مستحق سمجھا رسالت، نبوت اور امامت کا، اس کو دے دیا.
اس کو دین اور نبوت سے نواز دیا. تو بس اب تم کو اس میں کیا تکلیف ہے نا؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے نا, تم نے تو اس کا حق ہی نہیں ادا کیا نا. اب سوچے نا, اتنی آپ پیچھے سے پڑھ رہے ہیں, اتنی کیوں ایکسپلین کی گئی ساری ان کی نافرمانیاں, کہ ان کے سر پہ معلق کیا گیا تھا طور کو, پھر بھی انہوں نے نہیں مانا. جو کچھ کتاب کے ساتھ غلط کر سکتے تھے کر کیا, جو اللہ تعالیٰ کے عہدوں کے ساتھ کر سکتے تھے غلط کام وہ کیا. تو یہ انتہا کر دی انہوں نے, تو اللہ تعالیٰ نے ان سے چھین لی. اور کس کو خاص کر لیا اپنی رحمت کے لیے؟ بنی اسماعیل, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے مبعوث کر دیا, ان سے مبعوث کر دیا. تو یہ سارا کچھ بیان ہی اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان رہے تھے, قرآن کو نہیں مان رہے تھے. تو ان کی ساری حرکتیں کھول کے رکھ دی گئیں, اور یہاں بھی ان کی سازشیں ہی بتائی جا رہی ہیں. پھر اب یہاں ایک خاص بات ہے اور بہت خوبصورت بات ہے کہ واللہ ذو الفضل العظیم, اور بلکہ یہاں سے آپ دیکھیں کہ ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء. اللہ سارا فضل کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. جس کو چاہتا ہے وہ دیتا ہے, خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ, اور وہ بڑے فضل والا ہے. تو سارا فضل تو اللہ کے ہاتھ میں, یہ یہاں سے پتہ چل رہا ہے. تو ہمیں پھر فضل کس سے مانگنا چاہیے؟ فضل کیا ہوتا ہے؟ اپنے حق سے بڑھ کر جو نعمتیں اور نوازشات ہوتی ہیں, اللہ تعالیٰ تو بتا رہے ہیں سارا اس کے ہاتھ میں. تو ہم کس سے مانگنا چاہیے؟ لوگ تو لوگوں سے مانگتے رہتے ہیں, لیکن کس سے مانگنا چاہیے یہاں سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ اللہ سے مانگنا چاہیے. اور یہ بھی بہت زبردست بات ہے جس کو ہائی لائٹ ہونا ہی چاہیے کہ واللہ ذو الفضل العظیم, اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے. یعنی ہر کسی کو فضل سے نواز سکتا ہے, دنیا کے ہر بندے کو فضل سے نواز سکتا ہے, اور پھر بھی اس کے خزانے میں کمی نہیں ہو سکتی. یعنی کبھی یہ بھی نہیں سوچنا چاہیے کہ میں اس سے کیا کیا مانگوں. وہ ذو الفضل العظیم ہے نا, آپ دل کھول کر مانگیں, اور جس کا دنیا کا ہر بندہ مانگے تو وہ تو بہت بڑے فضل والا ہے, اس کے فضل میں کمی تو نہیں آ سکتی, اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی. اور اس کے لیے ایک بہت خوبصورت حدیث یاد رکھیں ذو الفضل عظیم کے لیے. ترمذی کی حدیث قدسی ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تمہارے سارے اول اور آخر جن و انس سب کے سب مل کر ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں, اور ہر کوئی مجھ سے کچھ نہ کچھ مانگے یا بہت کچھ مانگے, اور پھر میں ہر انسان ہر جن کو وہ دے دوں جس کا اس نے سوال کیا, تو پھر بھی میرے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں ہوتی کہ جب آپ سوئی کو سمندر میں ڈالیں اور اس کو نکالنے سے جتنا سمندر کے پانی میں کمی ہوتی ہے, اتنی بھی کمی نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ کے فضل میں. اب سوچیں جب سمندر میں آپ سوئی کو ڈالتے ہیں تو تھوڑی سی کمی تو پانی میں ہوتی ہے نا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ہر انسان کو ہر کچھ دے دوں جو وہ مانگتا ہے, تو تب بھی میرے خزانوں میں اتنی سی کمی بھی نہیں ہوتی. تو آپ دیکھیں, اب یاد رہے گا نا ذو الفضل العظیم. اور کس سے فضل مانگیں گے؟ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگیں گے. واللہ ذو الفضل العظیم میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق بھی ہے کہ آپ دیکھیں دوسرے پر کسی کی نعمت کو دیکھ کر انسان حسد کا شکار نہ ہو, جیسا ہوتا ہے نا اکثر, بلکہ اللہ سے اپنے لیے فضل مانگے, جو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی بھی ہے. اللہم انی اسألک من فضلک العظیم, اللہم اے اللہ, انی بے شک میں, اسألک سوال کرتی ہوں تجھ سے, من فضلک العظیم تیرے بڑے فضل کا. تو وہ کیا ہو سکتا ہے؟ آپ بجائے حسد کا شکار ہونے کے اس سے مانگیں, وہ دے سکتا ہے, جو چاہے دے سکتا ہے. اب یہ حسد جو ہے نا, یہ بہت بری چیز ہوتی ہے. سوچ کے دیکھیں نا, یہود کی بھی یہ ساری حرکتیں, ساری سازشیں کس کا نتیجہ تھی؟ حسد, بغض, کہ بنی اسماعیل میں سے کیوں نبی مبعوث ہو گئے. اور جنرلی بھی جتنے بھی جھگڑے ہوتے ہیں دنیا میں, خاندانوں میں, آپس میں, وہ حسد اس کی وجہ ہوتی ہے. اور حسد انسان کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ ہم اللہ کا فضل بھول جاتے ہیں, اللہ سے اس کا فضل نہیں مانگتے, دوسرے سے حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس کو یہ چیز کیوں مل گئی. حسد کیا ہوتا ہے؟ کہ دوسرے سے چھن جائے اور مجھے مل جائے. اور فضل کیا ہوتا ہے؟ مانگے کہ بھئی جس کو ملا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مبارک کرے اور مجھے بھی دے دے. اللہم انی اسألک من فضلک العظیم. تو حسد تو آپ کو پتہ ہے بہت بری چیز ہے. حدیث کے مطابق کیا کرتا ہے؟ وہ نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے سوکھی آگ جو ہے وہ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے. تو یہ جو تھے ان کی بھی, یہود کی ساری حرکتیں حسد پر ہی تو مبنی تھیں, جو یہ ساری یہ حرکتیں کر رہے تھے. تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ
ومن اہل کتاب، اور اہل کتاب میں سے من کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ان اگر من ہو تو امانت دے اس کو بقنطارن ساتھ ایک خزانے کے، تو امانت رکھوائے اس کے پاس ایک خزانہ، یودی ہی وہ ادا کر دے گا اس کو، الیکا کا تیری طرف، ومنہم اور اہل کتاب میں سے کچھ ایسے بھی ہیں من جو ان اگر من ہو تو امانت دے اس کو بدینارن صرف ایک دینار، لا یودی نہیں وہ ادا کرے گا اس کو، الیکا تیری طرف، الا مگر ما دمتا جب تک تو رہے علیہ اس کے اوپر قائمن کھڑا ہوا، اس کے سر پر کھڑا رہے۔ آگے اللہ تعالیٰ مزید اہل کتاب کے جو لوگ ہیں ان کی کچھ خوبیوں اور کچھ خرابیوں کا ذکر کرنا ہے، یعنی اہل کتاب میں سے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہر کوئی برا نہیں ہے، ان میں کچھ اچھے لوگ بھی ہیں، اور ہر اچھے گروہ میں برے اور ہر برے گروہ میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے کہ اہل کتاب کے پہلے کچھ اچھے لوگوں کی تعریف کی جا رہی ہے کہ ایسے لوگ بھی ہیں ان میں سے۔ اب ایک دو ورڈ ہیں اس میں، تامن ہو کا جو ورڈ ہے اس کا روٹ امنا ہے، حمزہ میم نون، اور امانت سے ہے۔ تامن کا مطلب ہے تو امانت رکھے، تم نے امانت رکھی، مزار واحد مذکر ہے اس کے پاس۔ اور قنطار تو آپ پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں، مال کثیر کو کہتے ہیں، بہت ڈھیروں ڈھیر مال، خزانے۔ اور ایک رائے کے مطابق 100 کلو گرام سونے کو کہتے ہیں قنطار، اور ایک رائے کے مطابق 250 کلو گرام سونے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ایک بیل کی کھال میں جتنا سونا آ جائے تو وہ قنطار ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا تعریف فرما رہے ہیں کہ اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں اگر تم ان کے پاس ڈھیروں ڈھیر خزانے بھی بطور امانت رکھوا دو تو وہ امانت تمہیں واپس کر دیں گے، امانت دار ہیں۔ تو یہود علماء میں سے جو عبداللہ بن سلام تھے جو بعد میں ایمان لے آئے تھے، وہ ایسے ہی شخص تھے۔ ایک دفعہ ان کے پاس کسی شخص نے، روایت میں آتا ہے کہ 112 اوکیس چاندی رکھوائی، تو یہ کتنی بنتی ہے؟ تقریباً 500 تولہ بنتی ہے۔ تو بطور امانت رکھوائی تھی، تو جب مالک نے اس کا تقاضا کیا تو انہوں نے وہ امانت فوراً واپس کر دی، چاہے 500 تولہ تھی، اور اس وقت تک وہ ایمان بھی نہیں لائے تھے، بعد میں ایمان لائے۔ تو آپ، یہ قرآن کا انصاف ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ غیر مسلم میں سے تھے لیکن جو اچھے تھے ان کی تعریف کی جا رہی ہے۔ اور آگے بتایا جا رہا ہے کہ ایسے بھی ہیں اور ایسے بھی ہیں اہل کتاب میں سے کہ اگر ان کے پاس آپ ایک دینار بھی بطور امانت رکھیں۔ دینار کیا ہوتا ہے؟ رومی حکومت کا طلائی سکہ، سونے کا سکہ ہے جو عربی بھی استعمال کرتے تھے ایز اے کرنسی۔ تو ایسے بھی لوگ ہیں کہ اگر ان کے پاس آپ ایک دینار بھی صرف بطور امانت رکھیں تو وہ آپ کو واپس نہیں کریں گے جب تک کہ تقاضے کے لیے ہر وقت تم ان کے سر پر سوار نہ رہو۔ ما دمتا علیہ قائمہ، ما دمتا کا میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ ما تو جب کے لیے، لیکن یہ ملا کر ہی پڑھا جاتا ہے کیونکہ یہ ورڈ جو ہے دمتا، یہ فعل ناقص میں سے ہے۔ یعنی فعل ناقص کون سا ہوتا ہے؟ جس میں نقص ہوتا ہے اور جس کے ساتھ اگر کسی اور ورڈ کو نہ ملایا جائے تو وہ اپنے معنی کو واضح نہیں کر سکتا۔ تو ما دمتا دوام سے ہے، دوم سے۔ تو کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ایک دینار بھی اگر تم ان کے پاس رکھواؤ، یعنی ایک تو وہ لوگ ہیں جو خزانے بھی واپس کر دیتے ہیں، اور ایک وہ ہیں ان میں سے کہ ایک دینار بھی اگر رکھوایا جائے بطور امانت تو جب اس سے طلب کرو گے تو وہ واپس نہیں کرے گا جب تک کہ تم ہر وقت اس کے سر پر کھڑے نہ رہو کہ میرا دینار واپس کرو۔ اس کے بارے میں بھی ایک روایت آتی کہ فحاص نامی ایک یہودی تھا، اس نے ایسے ہی کیا تھا، کسی نے اس کے پاس ایک دینار بطور امانت رکھوایا تھا، صرف ایک دینار، تو جب واپس مانگا تو وہ مکر گیا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اہل کتاب کی دنیاوی خیانتوں کو اجاگر کر رہے ہیں، دنیاوی جو بددیانتیاں ہیں نا ان کو اجاگر کر رہے ہیں۔ تو کیوں اجاگر کر رہے ہیں؟ بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ منشا کیا ہے؟ منشا اور مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ جو دنیاوی طور پر اتنے خائن ہیں، اتنے بد دیانت ہیں دنیاوی طور پر، وہ دین کے معاملے میں کیسے امانت دار ہو سکتے ہیں؟ جو دنیا کے معاملے میں اتنے خیانت دار ہیں، جن کو کوئی آخرت کا خیال ہی نہیں، تو وہ آخرت کے معاملے میں، دین کے معاملے میں امانت دار کیسے ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، دین بھی تو انسان کے پاس امانت ہوتا ہے، دین کے احکامات بھی آپ کے پاس امانت ہوتے ہیں، ہم اس کے لیے جواب دہ ہیں۔ اور کتاب بھی اللہ کی جو کتاب ہوتی ہے
وہ کتاب والوں کے پاس امانت ہوتی ہے. تو انہوں نے تو آپ سوچ کے دیکھیں کہ دنیاوی طور پر تو خائن تھے ہی، دین کے معاملے میں بھی کتنی خیانتیں کی، کتاب میں تحریف کر دی، دین کو بدل کے رکھ دیا. تو یہ سب تو اللہ تعالیٰ یہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ جو دنیاوی طور پر اتنے خائن ہیں، اتنے بد دیانت ہیں، آپ ان سے توقع کیا رکھ سکتے ہیں کہ دین کے بارے میں دیانت دین کے بارے میں وہ امانت داری کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. دین و دنیا دونوں کے معاملے میں بد دیانت ہے. تو یہ جو دینار کا لفظ ہے نا، اس میں تفسیر میں ایک قول لکھا ہوا ہے، حدیث نہیں ہے، ایک قول لکھا ہوا ہے حضرت مالک بن دینار کا جو تابعی تھے، کہ وہ کہتے ہیں کہ دینار کو دینار کیوں کہتے ہیں. بڑی خوبصورت بات ہے. وہ کہتے ہیں دینار کو دینار اس لیے کہتے ہیں کہ وہ دین بھی ہے اور نار بھی ہے. دینار ہے نا، دین بھی ہے اور نار بھی ہے. تو اگر حق کے ساتھ اس کو استعمال کرو تو وہ دین ہے، اور اگر ناحق کسی کا مار لو دینار تو وہ آگ ہے. تو یہ دینار کے بارے میں ایک بات ہے. پھر بہرحال آگے مزید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ انہی کے اس خائن ہونے پر جو ہیں اہل کتاب ان کی بات کر رہے ہیں کہ ذالکہ یہ بھی انہم بوجہ اس کے کہ بے شک قالو وہ کہتے ہیں. اب ذالکہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ ذالکہ یہ ہے کہ یہ لوگ جو امانتوں کو واپس نہیں کرتے، جو دین کے معاملے میں بھی وہ بد دیانت ہیں، جو دنیا کے معاملے میں بھی بد دیانت ہیں، تو وہ ایسے کیوں ہیں؟ خیانت کیوں کرتے ہیں؟ بد دیانتی کیوں کرتے ہیں؟ وہ ایسے کیوں ہیں؟ وہ وجہ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. ذالکہ یہ ایسے وہ اس لیے ہیں بے انہم باوجہ اس کے کہ بے شک قالو وہ کہتے ہیں، ان کا قول ہے، ان کا یہ قول تھا، کس کا؟ یہود کا. وہ یہ کہتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ لیسا نہیں ہے علینا ہم پر فل امیین امیوں کے بارے میں سبیل کوئی راستہ. کوئی راستہ یعنی کوئی مواخذہ. یعنی یہ لوگ اتنے بددیانت معاملات میں اتنے بے مان بددیانت کیوں ہیں، خائن کیوں ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے طور سے یہ قول بنا رکھا ہے امیوں کے بارے میں کہ امیوں کے سلسلے میں ہم پہ کوئی مواخذہ نہیں ہے. امی کون تھے؟ عرب کے جو لوگ تھے ان کو یہ لوگ امی کہتے تھے، عربی لوگ، کیونکہ امی کا لفظ سے ہے اور کہتے ہیں ماں کو. تو امی کس کو کہا جاتا ہے؟ کہ جو جیسا ماں کے پیٹ سے نکلا ویسے ہی رہے، پڑھنا لکھنا جس کو نہ آتا ہو. تو امی عرب کے لوگوں کو کہتے تھے. تو یہ جو یہود علماء تھے انہوں نے کچھ اس طرح کے فتوے اپنے طور سے دیے ہوئے تھے جن کی روح سے انہوں نے بہت ساری چیزیں اپنے لوگوں کے لیے حرام کی ہوئی تھی، اور جب اپنے لوگوں کے لیے جو ہے انہوں نے کہا تھا کہ یہ چیزیں حرام ہیں، لیکن اگر آپ غیر یہود کے ساتھ یہ چیزیں کریں تو اس میں کوئی پکڑ نہیں ہے. فار ایگزامپل آپ اس بات کو ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ یہود شریعت میں بھی سود لینا حرام تھا، ٹھیک ہے؟ تو اب انہوں نے کیا فتویٰ دیا تھا یہود علماء نے کہ اہل عرب کے جو یہود ہیں، جو یہود آپ کے اپنے یہود ہیں، ان سے تو آپ سود نہیں لے سکتے کیونکہ ان کی شریعت، ہماری شریعت میں سود لینا حرام ہے. تو آپ یہودی سے سود نہیں لے گا. لیکن فتویٰ کیا دیا تھا کہ غیر یہود سے سود لینا انہوں نے جائز قرار دیا ہوا تھا کہ یہودی سے سود نہیں لے گا کیونکہ تورات کی شریعت میں بھی سود لینا منع تھا. لیکن وہ کہتے تھے غیر یہود سے آپ سود لے سکتے ہیں، امی سے سود لے سکتے ہیں. اور صرف سود تک بات محدود نہیں تھی، بلکہ وہ کہتے تھے کہ ہر غیر یہود کا مال جس طرح سے بھی ممکن ہو اس کو ہڑپ کر جاؤ، اس کو مار لو، اس میں ہمارے پر کوئی مواخذہ نہیں ہے. یعنی اہل عرب کے امیوں کے بارے میں یہود کی سوچ یہ تھی کہ یہ عرب کے جاہل لوگ ہیں، کمتر ہیں، بنی اسرائیل کی طرح کوئی چوزن پیپل تو ہے نہیں، عالم فاضل تو ہے نہیں، تو ان کے ساتھ جو چاہے کرو، سود لے لو ان سے، امانت واپس نہ کرو، جس طرح سے ان کا مال ہڑپ کر لو، اس میں کوئی مواخذہ نہیں ہے. ان کے ساتھ فیئر ڈیلنگ کوئی ضروری نہیں ہے، یہ ہمارا دین نہیں سکھاتا. یہ ان کا کہنا تھا. اب سمجھ میں آ گئی کہ لیسا علینا فی الامیین سبیل. تو یہ ان کے علماء نے فتویٰ دیا ہوا تھا کہ یہود نے آپس میں تو معاملات صحیح رکھنے ہیں اور غیر یہود کے ساتھ معاملہ کرنے میں جو دل چاہے کرو. اور انہوں نے یہ بات اللہ کی طرف سے منسوب کر کے اپنے لوگوں کو بتائی ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں
کہ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے بھی ہیں کہ وہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں. یعنی اللہ نے تو ایسا نہیں کہا. اللہ تعالیٰ نے تو کہا تھا کہ آپ سود حرام ہے تو ہر کسی کے لیے حرام ہے، نہ یہودی سے لینا نہ غیر یہود سے لینا. لیکن انہوں نے یہ اپنی خود ساختہ شریعت بنائی ہوئی تھی، شریعت سازی کی ہوئی تھی کہ نہیں، صرف یہودی کے لیے تو فیئر ڈیلنگ کرنے کا پابند ہے، لیکن غیر یہود سے امیوں کے بارے میں جو مرضی کرتا رہے وہ اس کے جواب دہ نہیں ہے، مواخذہ نہیں ہوگا. یعنی دوہرا جرم کر رہے تھے، ایک تو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی، خود ساختہ شریعت سازی، اور پھر اس کو اللہ کی طرف سے منسوخ کر کے بتانا. تو اب یہ اس طرح کے کام کرتے تھے. اب آپ سوچ کے دیکھیں کہ اس سے ملتے جلتے خیالات کچھ آج مسلمانوں میں نہیں پائے جاتے. اس طرح کے خیالات پائے جاتے ہیں کہ سود جو ہے وہ بینک والوں کی طرف کیا چھوڑنا، اس سے بہتر ہے کہ لے لیں اور کسی اور کام میں لگا دیں، یا سود اگر کسی غیر مسلم کے اوپر بنتا ہے تو اس کی طرف کیا چھوڑنا، اس سے تو لے ہی لینا چاہیے اس کے ساتھ. اور اس طرح بھی سوچا جاتا ہے کہ غیر مسلم سے کوئی عہد کی پاسداری کرنا ضروری نہیں ہے. وعدہ خلافی بھی ہو سکتی ہے، دھوکہ دہی بھی ہو سکتی ہے. تو نہیں، یہی تو سمجھایا جا رہا ہے یہاں پر کہ نہیں، دین کے احکامات آپ کے اوپر لاگو ہوتے ہیں، آپ کے اوپر لاگو ہوتے ہیں کہ آپ سامنے والے کے ساتھ فیئر ڈیلنگ کریں گے، چاہے وہ مسلم ہے یا غیر مسلم ہے. احکامات کا مکلف کون ہے؟ آپ ہے. تو احکامات آپ پر لاگو ہو رہے ہیں، سامنے والا ہر کوئی آپ کے لیے برابر ہے، چاہے وہ مسلمان ہے یا غیر مسلمان ہے. آپ کو اس کے ساتھ فیئر ڈیلنگ کرنی ہے، آپ دھوکہ دہی نہیں کر سکتے اس کے ساتھ. یہی تو سمجھایا اور سکھایا جا رہا ہے. تو بہرحال یہ دوہرا جرم کر رہے تھے کہ ایک تو خود سے شریعت سازی کی ہوئی تھی، اوپر سے وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور سب سے بڑا جرم کہ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جانتے بھی تھے کہ اللہ نے ایسا نہیں کہا، پھر بھی اللہ کے اوپر جھوٹ باندھ رہے تھے. تو نسائی کی ایک روایت میں آتا ہے کہ مسعد بن جبیر فرماتے ہیں کہ جب اہل کتاب کی یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی، کون سی بات؟ کہ وہ کہتے ہیں کہ امیوں کے بارے میں ہمارے پر کوئی معاوضہ نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے دشمنوں نے جھوٹ کہا ہے، جاہلیت کی تمام باتیں میرے قدموں تلے مٹ گئیں، مگر امانت ہر فاسق اور فاجر کی ادا کرنی ہوگی. یہاں تک حدیث کے الفاظ ہیں. کیا کہا آپ نے؟ یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں، یہ جاہلیت کی باتیں ہیں، یہ انہوں نے خود سے بنائی ہوئی ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ سب میرے قدموں تلے مٹا دی گئی ہیں. اور امانت جو ہے، جہاں تک امانت کا تعلق ہے، تو وہ ہر فاسق و فاجر کو بھی ادا کرنی ہوگی. یعنی آپ کیا بتا رہے ہیں کہ امانت کے سلسلے میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اگلا ایمان والا ہے یا نہیں، میں اس کی امانت نہ واپس کروں، کھا جاؤں. نہیں، چاہے وہ فاسق ہے یا فاجر ہے، کافر ہے یا گناہگار ہے، اس کی امانت آپ کو واپس کرنی ہے. فیئر ڈیلنگ سب کے ساتھ کرنی ہے. یہ اس حدیث سے پتہ چل رہا ہے نا آپ. تو دیکھیں، کیونکہ فاسق ہے یا فاجر ہے، یہ اس کا ذاتی فعل ہے، اس نے آپ کے پاس امانت رکھی، یہ آپ کا فعل ہے، آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ اس کو واپس کریں. اور جہاں تک یہود کی یہ بات ہے نا کہ وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمارا امیوں کے بارے میں کوئی ہمارے پر معاوضہ نہیں ہے، اور اس کو اللہ کی طرف منسوخ کرتے تھے، تو یہ چیز ان کی اپنی کتابوں سے بھی ثابت ہے، ان کی اپنی مذہبی کتابوں سے، کہ وہ کس طرح غیر یہود کا مال ناجائز طریقے سے کھانے کو جائز سمجھتے تھے. اس کے بارے میں ان کی کتاب کے ایک دو ریفرنس آپ کو بتاتی ہوں. ان کی اپنی کتاب ہے یہود کی تلمود نام سے. اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اگر ایک اسرائیلی کا بیل دوسرے اسرائیلی کے بیل کو مارتا ہے، زخمی کرتا ہے، تو کوئی تاوان نہیں. یعنی اسرائیلی کا بیل، ادھر بھی اسرائیلی تھا ادھر بھی اسرائیلی تھا، تو آپس میں تاوان کوئی نہیں ہے. لیکن اگر دوسرا بیل کسی غیر اسرائیلی کا ہے اور اسرائیلی کے بیل کو اس نے زخمی کیا تو لازمی طور پر تاوان دو. دیکھیں ذرا کیا شریعت سازی تھی، بہت ہی غیر انصاف. پھر یہودیوں کا ایک مذہبی رہنما ہے ربی شیمول کے نام سے، ان کی کتابوں میں بھی اس کا قول لکھا ہوا ہے، میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں، کتنا نا غیر منصفانہ لکھا ہوا ہے. وہ ربی شیمول جو ہے، اس کے قول لکھے ہوئے تلمود میں، کہ وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی گری پڑی چیز ملے کسی کو تو اسے دیکھنا چاہیے کہ آس پاس آبادی کن لوگوں کی ہے.
اگر اسرائیلیوں کی یعنی یہودیوں کی آبادی ہو تو اسے اعلان کرنا چاہیے اور چیز واپس کر دیں. اگر غیر اسرائیلیوں کی آبادی ہے تو نہ اعلان کی ضرورت ہے نہ واپس کرنے کی ضرورت ہے، بس وہ چیز خود رکھ لو. اور ربی شیمول کہتا ہے کہ اگر امی اور اسرائیلی کا مقدمہ قاضی کے پاس آئے اور اگر قاضی اسرائیلی قانون کے مطابق اپنے مذہبی بھائی کو جتوا سکتا ہے تو جتوائے اور کہے کہ یہ ہمارا قانون ہے، اور اگر امیوں کے قانون کے مطابق اپنے بھائی کو جتوا سکتا ہے تو جتوائے اور کہے یہ تمہارا قانون ہے. ٹھیک ہے. اگر دونوں قانون ساتھ نہ دیں تو پھر کسی بھی ہیلے سے وہ اسرائیلی کو کامیاب کر سکتا ہے. اور کہتا ہے ربی شیمول کہ غیر اسرائیلی کی ہر غلطی سے فائدہ اٹھانا چاہیے. تو یہ خیالات تھے ان کے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی واضح کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کے اپنے خیالات ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کہتے ہیں. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. اور دوہرا جرم یہ ہے کہ وہ جانتے بھی ہیں. اس سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے؟ سبق کیا ہے ہمارے لیے؟ عمومی طور پر یہ سبق یہ ہے کہ جرنلی ہر گروہ میں اچھے لوگوں کے گروہ میں برے بھی پائے جاتے ہیں اور برے لوگوں میں اچھے بھی پائے جاتے ہیں. اس لیے اگر مخالفین میں بھی آپ کے کوئی اچھائی کرتا ہے تو اس کا کھلے دل سے اعتراف کرنا چاہیے. جیسے یہاں اللہ تعالیٰ نے امانت دار اہل کتاب کا تعریفاً ذکر کیا ہے کہ آپ ان کے پاس ایک خزانہ بھی رکھ دیں تو وہ واپس کر دے گا. تو یہ سیکھنے کی بات ہے. اور دوسری کیا اس سے سبق ملتا ہے کہ دین اسلام کے احکامات جو معاملات کے بارے میں ہیں، ڈیلنگ کے بارے میں ہیں، اس کے وہ ہر غیر مسلم کے اوپر بھی لاگو ہوتے ہیں. یعنی آپ جب ڈیلنگ کریں گے غیر مسلم سے بھی تب بھی آپ اپنے احکامات کے مطابق کریں گے. سود آپ کسی سے بھی نہیں لے سکتے، دھوکہ آپ کسی کو بھی نہیں دے سکتے، بد عہدی آپ کسی سے بھی نہیں کر سکتے، وعدہ خلافی آپ کسی سے بھی نہیں کریں گے. کیوں؟ کیونکہ میں نے آپ کو ریزن ایک تو بتائی نا کہ احکامات آپ پر لاگو ہو رہے ہیں، اس پر تھوڑی لاگو ہو رہے ہیں. آپ نے فیئر ڈیلنگ کرنی ہے. اور دوسرا یہ کہ اگر ایک مسلمان غیر مسلم سے فیئر ڈیلنگ نہیں کرتا تو وہ اپنے دین کی کیا تبلیغ کر رہا ہے؟ عملی تبلیغ کیا جا رہی ہے کہ مسلمان ایسا ہوتا ہے؟ تو نہیں کر سکتے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے بلا کیوں نہیں، من اوفا بعہدہ، جس نے پورا کیا اپنے عہد کو، واتقا اور تقوی اختیار کیا، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، یحب المتقین، محبت رکھتے ہیں ایسے ہی متقین سے. اب یہاں پر پہلے بلا آیا ہے تو بلا کے مطلب ہوتے کیوں نہیں. تو اب تھوڑا سا اس کو سمجھ لیں کہ بلا کا تعلق پچھلی آیت سے ہے. بلا کیوں نہیں کہ آگے اللہ تعالیٰ نے بات معذوف رکھی ہے. معذوف کیا ہوتی ہے؟ یعنی آگے کی بات انڈر اسٹوڈ ہے اور ایسا قرآن میں ہوتا ہے. تو بلا کیوں، بلا کس بات پر ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارا امیوں کے بارے میں کوئی مواخذہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس پر کہا ہے کہ کیوں نہیں، بلا کیوں نہیں، مواخذہ تو ہوگا، تم غلط کہتے ہو. اگر تم نے کسی سے بھی غلط ڈیلنگ کی تو بلا کیوں نہیں، مواخذہ تو ہوگا. پھر آگے ایک برعکس لوگوں کی بات اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ ایک تو وہ ہیں جنہوں نے اپنے جھوٹے شریعت سازی کر لی اور کہتے ہیں کہ ہمارا امیوں پر کوئی مواخذہ نہیں ہے. تو ایسا نہیں ہے، مواخذہ تو ہوگا، بلا کیوں نہیں. ہاں وہ لوگ من جس نے پورا کیا، اوفا کا لفظ وفی سے ہے، پورا کرنا، اپنے عہد کو اور تقوی اختیار کیا اللہ تعالیٰ کا، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت رکھتا ہے. اب یہاں پر کس عہد کو پورا کرنے کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کا تو معاوضہ ہوگا جنہوں نے اللہ پہ جھوٹ باندھا، لیکن ہاں وہ لوگ جنہوں نے اپنے عہد کو پورا کیا. معاوضہ کس سے ہوگا بھلا؟ جنہوں نے یہ ساری حرکتیں کی، امانت نہیں دی اور اللہ کے احکامات کو بدل دیا، قرآن کو نہیں مان رہے تھے، اللہ پر جھوٹ باندھ رہے تھے کہ امیوں کے معاملے میں ہمارا کوئی معاوضہ نہیں ہے. تو بھلا کیوں نہیں؟ یہ غلط سمجھ رہے ہیں. معاوضہ تو ہوگا، یہ ایسا نہیں ہے کہ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ فی الامیین سبیل، ہمارا معاوضہ نہیں ہے. تو اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے اور وہ جانتے ہیں بھلا کیوں نہیں، معاوضہ ہوگا. ہاں من اوفا، رہے وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے عہدوں کو پورا کیا. اب کون سے عہد کی بات ہو رہی ہے؟ یہ تھوڑی سی سمجھنے کی بات ہے، آپ سمجھیں. یہ اس عہد کی بات ہو رہی ہے مفسرین کے مطابق کہ جو تمام انبیاء سے لیا گیا تھا اور جو ابھی آگے ہی اسی سورت کی آیت نمبر 81 میں ہے.
آیت نمبر 81 میں، اگر آپ ایک دو پیج پلٹ کے دیکھیں تو آپ کو وہ نظر آ جائے گا. تو وہ عہد کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تمام انبیاء سے ایک عہد لیا تھا. کہ ایک تو عہد آپ کو پتا ہے نا کہ تمام بنی آدم سے لیا گیا ہے، جو بھی انسان پیدا ہوگا اس سے عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے عہد لیا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں، عہد الست جس کو کہتے ہیں، اور سورہ اعراف میں آپ اس کے بارے میں پڑھیں گے. ایک دوسرا عہد تمام انبیاء سے بھی لیا گیا تھا، جس کا ذکر اس آیت میں بھی ہے اور جس کا تفصیلی ذکر آگے آیت نمبر 81 میں ہے. اور وہ بھی مفسرین کی رائے کے مطابق عالم ارواح میں لیا گیا تھا. کس سے لیا گیا تھا؟ تمام انبیاء سے. عہد یہ تھا کہ تمہاری زندگی میں کوئی بھی نبی آئے گا جو تمہارے پاس پہلے سے موجود کتاب کی تصدیق کرتا ہوگا، تم اس پر ایمان بھی لاؤ گے اور اس کی مدد بھی کرو گے. یہ ہے. اب آپ پلٹ کے دیکھیں تو وہ عہد وہاں پر موجود ہے. آیت نمبر 81 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 81 میں آپ کو بتا رہی ہوں، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. تو اللہ تعالیٰ نے یہ عہد تمام انبیاء سے عالم ارواح میں لیا تھا کہ ان کے پاس جو بھی نبی آئے گا، ان کے ہوتے ہوئے آئے گا، ان کی زندگی میں آئے گا یا ان کے بعد بھی آئے گا، تو وہ اپنی امتوں کو بھی یہ عہد یاد دلا کے جائیں گے کہ وہ نبی اگر اللہ کی کتاب کی تصدیق کرنے والا ہوگا تو نہ صرف وہ اس پر ایمان بھی لائیں گے، وہ خود بھی، ان کی امت بھی، اور اس کی مدد بھی کریں گے. اور اس حکم کو دے کے اللہ تعالیٰ نے یہ میثاق لے کر پھر یہ کہا بھی آیت نمبر 81 میں کہ قالو اقررنا، جب انہوں نے کہا کہ ہم اقرار کرتے ہیں تمام انبیاء نے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قالو فشہدوا وانا معکم من الشاہدین، کہ چلو تم خود بھی اپنی اس بات پر گواہ رہو اور میں بھی تمہاری اس بات پر گواہ ہوں. کس بات پر؟ کہ تمہارے بعد جو بھی نبی آئے گا، جو کتاب کی تصدیق کرنے والا ہوگا، تم اس کی ایمان بھی لاؤ گے اور مدد بھی کرو گے. ٹھیک ہے. اور ایسا ہوا بھی. آپ دیکھیں دو انبیاء ایک ہی دور میں موجود تھے، دو اور انہوں نے ایک دوسرے کی مدد بھی کی اور ایمان بھی لائے. جیسے ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام ایک ہی دور میں تھے، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام، یہ سب دعوت اللہ کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے. تو یہ جو عہد انبیاء سے لیا گیا تھا اس کو پورا کرنے کی ذمہ داری ہر نبی کی امت پر بھی عائد ہوتی ہے، کیونکہ جو نبی سے عہد لیا جاتا ہے وہ صرف نبی کے لیے تھوڑی ہوتا ہے، بنیادی طور پر تو وہ امتوں سے لیا جا رہا ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے آپ دیکھیں تو یہود پر اور پر یہ ذمہ داری تھی کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائیں. اسی طرح یہود اور نصارہ سب پر یہ ذمہ داری تھی کہ وہ اپنے نبیوں کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائیں اور ان کی مدد بھی کریں. اور پھر یہ بات صرف ان کے عہد تک محدود نہیں تھی، بلکہ ہر نبی کی کتاب میں بعد میں آنے والی نبی کی بشارت بھی دی جاتی رہی، اور اس نبی کے ذریعے اس کی امت سے بھی یہی عہد لیا گیا. اس عہد کی یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ جو اپنے عہد کو پورا کرے گا اپنے. اب آپ دیکھیں نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری نبی تھے، تو قرآن میں تو ایسا کوئی عہد موجود نہیں ہے نا، ہم سے نہیں لیا گیا، بلکہ خاتم النبیین آپ کو قرآن میں کہا گیا ہے. تو اس سے بھی یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ آخری نبی تھے. تو بہرحال یہاں پر جس عہد کی بات ہو رہی ہے وہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہاں اس کا مواخذہ نہیں ہے من اوفا بعہدہ، جو اپنے عہد کو پورا کرے. تو اب اس حساب سے آپ اہل کتاب کے حوالے سے سوچ رہے ہیں کہ اہل کتاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. کہ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بلا مواخذہ تو ہوگا جو بھی تم غلط کام کرو گے، ہاں اس کا مواخذہ نہیں ہے من اوفا بعہدہ، جو اپنے عہد کو پورا کرتا ہے، یعنی جو اپنے اس عہد کو پورا کرتا ہے جو ان کے انبیاء کے ذریعے ان سے بھی لیا گیا ہے کہ جو بھی کوئی بھی نبی آئے گا ان کے نبی کے بعد جو ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والا ہوگا، تو وہ اس پر ایمان بھی لائیں گے اور اس کو کیا کریں گے، اس کی مدد بھی کریں گے. اور یہ بھی اپنی، یعنی جو کوئی بھی اہل کتاب میں سے اس عہد کو پورا کرے گا اور اپنی کتاب کی نشانیوں کے مطابق اپنے عہد کی پاسداری کرے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے گا، عہد پورا کرے گا اپنا جو ان کے نبیوں نے اللہ تعالیٰ سے لیا تھا اور پھر انبیاء نے اپنی امت سے لیا تھا.
اور اپنے معاملات کو صحیح رکھے گا اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہوئے، واتقا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی متقین سے محبت رکھتے ہیں سوری۔ تو ایسے ہی متقین میں آپ دیکھیں جو عبداللہ بن سلام تھے وہ اور ان کے ساتھیوں کا شمار ہوتا ہے کہ عبداللہ بن سلام جو ہے وہ امانت دار بھی تھے، سوری سوری امانت دار بھی تھے، اور اس کے علاوہ انہوں نے انصاف پسند بھی تھے کہ انہوں نے ان کو اس عہد کا پتہ تھا، انہوں نے اپنی کتاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں پڑھی تھیں، تو پہچان کے انصاف سے انہوں نے عہد کو پورا کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لائے اور ان کی مدد بھی کی۔ اور ہمیں یہاں سے جو اہم بات پتہ چل رہی وہ یہ ہے کہ عہد کی پاسداری تقوی کی علامت ہے، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، کیونکہ ایسا یہ واقعی ایک حقیقت ہے کہ جو تقوی ہوتا ہے نا وہ انسان سے عہدوں کی پاسداری کرواتا ہے۔ اصل بات ہوتی یہ ہے کہ دنیاوی اور دینی لحاظ سے بد دیانتیاں جب ہوتی ہیں جب انسان میں تقوی نہیں ہوتا، اللہ کا ڈر نہیں ہوتا۔ سوچ کے دیکھیں نا، دین اور دنیا کے بد دیانتی انسان کب کرتا ہے؟ جب اس میں اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر نہیں ہوتا۔ اب یہ اہل کتاب جو تھے وہ دینی لحاظ سے بھی بد دیانت تھے کہ انہوں نے کیا کیا کہ اللہ کے ساتھ وہ باتیں منسوخ کر دی جو اللہ نے نہیں کہی، خود سے شریعت سازی کی اور نام اللہ کا لگا دیا۔ دنیاوی لحاظ سے بھی بد دیانتی کی کہ معاملات میں دھوکہ بازی کی کہ امیوں کے معاملے میں ہمیں کوئی ذمہ نہیں ہے، جو چاہے لوٹ کر کھا لو۔ اللہ کے احکامات بیان کرنے میں بد دیانتی کی، چھپا لیا۔ تو یہ سب کرنے کی ان کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ تقوی نہیں تھا نا۔ یہی تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو عہد کو پورا کرے وقت تقوی ہو، تو ان میں تقوی تھا ہی نہیں، اللہ کا ڈر نہیں تھا۔ اور تقوی کیوں نہیں تھا؟ کیونکہ ان کا عقیدہ آخرت بگڑا ہوا تھا۔ وہ کہتے ہیں نا جہنم کی آگ ہم پر حرام ہے، ہم تو جہنم میں جائیں گے نہیں، ہم تو اللہ کے چہیتے اور بیٹے ہیں، اگر گئے بھی تو چند روز کے لیے جائیں گے۔ تو اس لیے تقوی نہیں تھا، اور تقوی نہیں تھا تو بد دیانتی کرتے تھے۔ بہرحال اس آیت سے ہمیں جو اہم بات پتہ چل رہی ہے وہ پتہ چل رہی ہے کہ عہد کی پاسداری تقوی کی علامت ہے، اور ایک مومن کو ہمیشہ اپنے وعدوں اور عہدوں کی پاسداری کرنا چاہیے، پورا کرنا چاہیے۔ سورہ المائدہ جو ہے اس کی پہلی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے عہدوں کو پورا کرو، پہلی آیت ہے۔ اسی طرح ابو داؤد کی حدیث کا مفہوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں، اگرچہ وہ روزے رکھے اور نماز پڑھے۔ یہ امپورٹنٹ بات ہے۔ کیا نشانیاں ہیں؟ بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو پورا نہ کرے، امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ اور یاد رکھیں کہ امانت صرف چیز کی نہیں ہوتی، امانت کسی کی بات بھی ہو سکتی ہے، کسی کا راز مشورہ بھی ہو سکتا ہے، بہت ساری چیزیں امانت میں آتی ہیں۔ اسی طرح ابن حبان کی حدیث ہے، سیدنا انس بن مالک سے روایت ہے کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ۔ کیا ترجمہ ہے کہ اس میں کوئی ایمان نہیں جس میں امانت داری نہیں، اس کا کوئی ایمان ہی نہیں جس میں امانت داری نہیں، اور اس کا کوئی دین نہیں جس میں عہد کی پاسداری نہیں۔ تو عہد کی پاسداری جو ہے اور امانت داری وہ دینداری اور ایمانداری کی علامت ہے، یہ پتہ چل رہا ہے اس حدیث سے، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم، بے شک وہ لوگ جو بیچ دیتے ہیں اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو اور اپنی قسموں کو ثمناً قلیلا، قیمت تھوڑی۔ اب یہ برعکس قسم کے لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ پچھلی آیت میں کس کا ذکر تھا؟ جو اپنے عہدوں کو پورا کرتے ہیں۔ اب کس کا ذکر ہے؟ جو بیچ دیتے ہیں اپنے عہدوں کو اور اپنی قسموں کو۔ پچھلی آیت میں عہد پورا کرنے والوں کی تعریف کی گئی تھی، اب یہاں اس کے برعکس 2 قسم کے لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے، 2 قسم کے۔ ایک وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ یہ کیے ہوئے عہدوں کو تھوڑی سی قیمت کے بس بیچ دیتے ہیں، اور دوسرے کون ہیں؟ جو اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت بیچ دیتے ہیں۔ تو ان کو بہت ساری وعیدیں سنائی جائیں گی، اس دونوں کیٹیگریز کو۔ تو باری باری دونوں کو دیکھتے ہیں۔ پہلی چیز ہے کہ وہ لوگ جو بیچ دیتے ہیں اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو قیمت تھوڑی،
تو اس میں سب سے پہلے تو وہ اہل کتاب اور ان کے علماء آتے ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے اس عہد کو پس پوچھ ڈال دیا. کون سے؟ وہی جو میں نے آپ کو بتایا کہ جو ان کے انبیاء سے لیا گیا تھا اور انبیاء کے ذریعے ان کی امت سے بھی لیا گیا تھا، یعنی ان سے بھی لیا گیا تھا کہ جو بھی نبی آئیں گے وہ ان پر ایمان بھی لائیں گے جو کتاب کی تصدیق کرنے والے ہوں گے اور ان کی مدد بھی کریں گے. تو انہوں نے تو اس عہد کو بالکل ہی پسے پوچھ ڈال دیا، اگنور کر دیا. اور کیوں اگنور کر دیا؟ صرف اور صرف اپنے دنیاوی مفادات کی خاطر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے. حسد اور بغض اور دنیاوی مفادات، خاص طور پر کاروبار ٹھپ ہو جائے گا. جو وہ اتنے پیسے لیتے تھے فتاوے دے کے، شان شوکت ان کی ختم ہو جاتی. سب سے پہلے تو کاروبار تو بیچ دیا نا انہوں نے اللہ کے عہد کو، قیمت تھوڑی. دوسرا انہوں نے کیسے بیچا اللہ کے عہدوں کو؟ یہ کام کیسے کیا کہ وہ پیسے لے کر لوگوں کو اپنی مرضی کے فتاوے دیتے تھے، قرآن کی آیات کو مولڈ کر دیتے تھے، مولڈ کر دیتے تھے نا، غلط معنی نکال کر من مانے فتوے دے دیتے تھے، تو بیچ دیتے تھے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو. اللہ سے جو عالم ہوتا ہے جب وہ علم حاصل کرتا ہے تو وہ ایک اس کا عہد ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ وہ علم کو پورا پورا لوگوں تک پہنچائے گا. جیسے جبرائیل علیہ السلام نے پوری پوری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی، تو جب وہ پورا پورا نہیں پہنچاتا تو وہ اپنی بدعہدی کرتا ہے نا. تو انہوں نے بدعہدی کی کہ پیسے لے کر لوگوں کو ان کی مرضی کے فتاوے آیات کو موڑ توڑ کر تورات کے دیے. تیسرا انہوں نے عہدوں کو کیسے بیچا کہ دین کی پابندیوں سے نکلنے کے لیے دین کے احکامات میں تحریف کر دی، تبدیلی کر دی. تو علماء یہود نے یہ تینوں کام کیے صرف اور صرف دنیاوی فوائد، عزت، شہرت اور جاہ کے لیے، اور آخرت کو بھول گئے. اور یہ جو کہا گیا نا کہ وہ بیچ دیتے ہیں اللہ سے کیے ہوئے عہدوں کو ثمناً قلیلا، قیمت تھوڑی، تو پیسے تو وہ بہت لیتے تھے. تو ایسا کیوں کہا گیا؟ کیونکہ دیکھیں دنیا کی بڑی سے بڑی بھی قیمت اللہ کی ناراضگی اور آخرت کے فائدے کے مقابلے میں تھوڑی ہے، ثمناً قلیلا ہے. ثمن کے معنی ہوتے ہیں مول یا قیمت. دوسرا قسم کے لوگوں کا ذکر ہے کہ جو بیچ دیتے ہیں ایمانہم، اپنی قسموں کو قیمت تھوڑی. تو یہ کون لوگ ہوتے ہیں جو اپنی قسموں کو بیچ دیتے ہیں قیمت تھوڑی؟ اس کیٹیگری میں دو لوگ آتے ہیں. دو لوگ آتے ہیں. ایک وہ جو اپنے مال کو جھوٹی قسمیں کھا کر بیچتے ہیں. نمبر 1 کون ہے؟ جو جھوٹی قسمیں کھا کر اپنا مال بیچ دیتے ہیں. اور نمبر 2 کیٹیگری کون ہے؟ جو جھوٹی قسمیں کھا کر دوسروں کا مال ہڑپ کرنا چاہتے ہیں. جو دوسری کیٹیگری ہے کہ اپنی قسموں کو بیچ دیتے ہیں، ایمانہم، قیمت تھوڑی، ثمناً قلیلا. اس میں دو قسم کے لوگ ہیں. ایک کون ہے؟ جھوٹی قسمیں کھا کر اپنا مال بیچنے والے. اور سیکنڈ کیٹیگری کون سی ہے؟ جھوٹی قسمیں کھا کر دوسروں کا مال ہڑپ جو کرنا چاہتے ہیں. اب ایسے لوگ چاہے کسی بھی گروہ سے تعلق رکھتے ہوں اور کسی بھی زمانے میں ہو، یہود نصارہ میں ہو یا اہل ایمان میں سے ہو، کہیں سے بھی ہو، اگر وہ اپنی قسموں کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں تو پھر ان کے لیے جو آگے وعیدیں دی جائیں گی وہ سب کے اوپر لاگو ہوتی ہیں. اب یہ جو دو چیزیں کہی گئی ہیں یہاں پر، اس کے بارے میں آپ کو 2-3 احادیث سناتی ہوں تو آپ کو مزید بات کلیئر ہو جائے گی کہ اپنی قسموں کو بیچنا کیا ہوتا ہے. قسموں کو بیچنا، ایمانہم. اشعث بن قیس کہتے ہیں، یہ بخاری کی حدیث ہے، کہ یہ آیت میرے حق میں اتری ہے، یہی والی کہ جو اپنے عہدوں اور قسموں کو بیچ دیتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت میرے حق میں اتری کہ میرے چچا زاد بھائی کی زمین میں میرا ایک کنواں تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ تم گواہ لے کر آؤ، یعنی ان کا چچا زاد بھائی جو ہے ان کا کنواں ہڑپ کر رہا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو آپ نے فرمایا کہ اچھا کوئی گواہ لاؤ کہ وہ کنواں تمہارا ہی ہے، ورنہ اس سے قسم لے لو. اگر گواہ نہیں ہے تو اس سے قسم اٹھوا لو کہ یہ کنواں اس کا ہے یا تمہارا ہے. تو یہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ تو قسم کھا جائے گا، یعنی وہ جھوٹی قسم کھا جائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مسلمان کا مال مار لینے کی نیت سے خواہ جھوٹی قسم کھائے تو جب وہ اللہ سے ملے گا تو اس وقت اللہ اس پر غضبناک ہوگا. اب سوچیں کیا سمجھ میں آیا اس حدیث سے؟ ایسا ہوتا ہے آج کل، بہت ہوتا ہے. اب عدالت میں مقدمے چلتے ہیں زمین پوری دوسروں کی ہڑپ کرنے کے لیے، اور قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسمیں کھائی جا رہی ہوتی ہیں.
تو آپ نے فرمایا کہ جب وہ اللہ سے ملے گا تو اللہ اس پر غضبناک ہوگا. دوسری حدیث بھی بخاری کی ہے. عبداللہ بن اوفا سے روایت ہے کہ ایک شخص نے بازار میں اپنا مال رکھا اور ایک مسلمان کو پھانسنے کے لیے اس نے کہا کہ اس کی جو ہے مجھے اس مال کی اتنی اتنی قیمت ملتی ہے، حالانکہ یہ بات غلط تھی، یعنی وہ جھوٹ کہہ رہا تھا کہ مجھے اس مال کی زیادہ قیمت مل رہی ہے. تو اس پر اللہ نے یہ آیت نازل کی. اب یہ دو جو احادیث ہے نا وہ اس آیت کے شان نزول میں آتی ہیں، اور آپ کو بات بھی سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ جھوٹی قسم کیا کھانا اور جھوٹی قسم کھا کر تھوڑی اس کی قیمت لینا کیا ہوتا ہے، اپنی قسموں کے بدلے تھوڑی قیمت لینا. ایک اور حدیث ہے جس کے مفہوم میں آتا ہے کہ جس شخص نے جھوٹی قسم کھا کر کسی کا مال ہتھیایا تو اس نے اپنے لیے آگ کو واجب کر لیا. پوچھا گیا کہ اگر وہ چیز معمولی ہی کیوں نہ ہو؟ فرمایا ہاں، بے شک اگر وہ پیلو کی درخت کی ٹہنی ہی کیوں نہ ہو. آپ کسی کا مال ہتھیاتے ہیں جھوٹی قسم کھا کر، تو چاہے وہ ایک پیلو کی ٹہنی ہی کیوں نہ ہو تو وہ پھر اس کیٹیگری میں آ جائے گا. تو آگے اللہ تعالیٰ ایسے دو کیٹیگریز کے لوگوں کی جو اپنے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت کے عوض بیچ دیتے ہیں، دنیاوی فائدوں کے لیے بیچ دیتے ہیں، تو ان کی وعید سنائی جا رہی ہیں. ایسے لوگوں کی سزائیں سنائی جا رہی ہیں جو اپنے قول و قرار کو پورا نہ کریں. 5 وعیدیں ہیں ایسے لوگوں کے لیے. اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. اور خلاق کون سا حصہ ہوتا ہے؟ بھلائی کا. ایسے لوگوں کا آخرت میں بھلائی میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. دوسری وعید ہے ولا یکلمہم اللہ، اللہ ان سے کلام ہی نہیں کرے گا روز قیامت. اللہ تعالیٰ ان سے بات نہیں کریں گے، ڈانٹ ٹپٹ بھی نہیں کریں گے. تیسری وعید ہے ولا ینظر الیہم، اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، نظر بھی نہیں ڈالے گا یوم القیامہ. چوتھی وعید ہے ولا یزکیہم، اللہ تعالیٰ ان کو پاک بھی نہیں کرے گا. کس چیز سے پاک نہیں کرے گا؟ زکا یزکی، گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، گناہگار ہی رہیں گے، مغفرت نہیں کرے گا. پانچویں وعید ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. تو یہ جو وعیدیں ہیں یہ قیامت کی بہت بڑی سزائیں ہیں، کبیرہ گناہوں پر ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی سے کلام نہیں کریں گے، ڈانٹنا بھی پسند نہیں کریں گے، دیکھنا بھی گوارا نہیں کریں گے. اور سوچ کے دیکھیں جب اللہ تعالیٰ کسی کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کریں گے تو انسان گناہوں سے کیسے پاک ہوگا؟ اور جب گناہوں سے پاک نہیں ہوگا تو پھر عذاب علیم ہی ہوگا نا. اللہم لا تجعلنا منہم. اب آپ اس حساب سے اگر دیکھیں کہ جو کہا جا رہا ہے کہ جو اپنے عہدوں اور قسموں کو خاص طور پر جو تھوڑی قیمت بیچ دیتے ہیں، تو کیا بہت ہی دکھ اور افسوس کے ساتھ مسلمانوں میں آج ایسا نہیں ہو رہا. عام بات ہے یہ بزنس اور یہ جو چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں کہ جی اتنی تو ہماری قیمتیں خرید بھی نہیں ہے، حالانکہ جھوٹ کہہ رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں جھوٹ. پھر کہتے ہیں کہ یہ فلاں تو یہ تو امپورٹڈ ہے اور یہ فلاں ہے، حالانکہ وہ یہیں لوکل لالو کھیت میں بنا ہوا ہوتا ہے، قسمیں کھا رہتے ہیں اس کے اوپر. تو یہ کیا ہے سب؟ اسی پہ تو وعیدیں دی جا رہی ہیں. ہاں، اور پھر یہ جو حدیث نے بتایا نا کہ جو دوسری بات بتائی میں نے آپ کو بتائی کہ جھوٹی قسم کھانے کی دوسری کیٹیگری کیا ہے کہ انسان دوسروں کا مال ہڑپ کرنا چاہے جھوٹی قسم کھا کے. تو اس کیٹیگری میں آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے، کسی کو اگر گھر بیچنا ہے اپنا تو وہ جھوٹ موٹ اگلے وہ کہتے نہیں جی اتنے پیسے تو پہلے ہی لگ چکے ہیں، حالانکہ نہیں لگے ہوتے. تو جھوٹی قسم کھا کے خدا کی قسم اتنے تو اس کے اوپر لگ چکے ہیں، 6 کروڑ کا مکان تو میرا پہلے ہی جا رہا ہے. تو یہ کیا ہو گیا سارا؟ بات یہ ہے کہ ہم جب قرآن میں یہ چیزیں پڑھتے ہیں نا تو جنرلی ہم سمجھتے ہیں اچھا یہ تو یہود کی بات ہو رہی ہے، اچھا یہ تو نصارہ کی ہے، یہ تو مشرکین کی ہے. لیکن قرآن تو سب کی بات کر رہا ہوتا ہے اور سب کے لیے اصلاح ہوتی ہے. اصل میں تو ہماری اصلاح کے لیے باتیں ہو رہی ہوتی ہیں نا، تو ہم سمجھتے ہی نہیں. اور اس آیت سے خاص طور پر ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے 5 وعیدیں اس کیٹیگری پہ دی جا رہی ہیں کہ معاملات کی خرابی، دوسرے کو دھوکہ دینا، دھوکہ دے کر خود فائدہ اٹھانا اللہ کی نظر میں کتنا برا کام ہے، کتنا ظلم کا کام ہے، کتنا بڑا گناہ ہے. پتہ چلا ہے 5 وعیدیں ہیں. اور پھر کچھ لوگ اور بھی ہیں جن کے لیے اس قسم کی وعید ہے. جیسے حدیث کے مفہوم میں آتا ہے کہ ایک وہ شخص جس کے پاس بچا ہوا پانی ہو اور وہ کسی مسافر کو نہیں دیتا، تو اس کے لیے بھی حدیث میں وعید آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ
اس سے کلام نہیں کرے گا، روز قیامت اس کی طرف دیکھے گا نہیں، کیونکہ پانی کیا چیز ہوتی ہے، اور پانی پلانا تو ثواب کا کام ہوتا ہے نا. تو آپ کہیں گے نہیں جی میرے پاس تو خود ہی تھوڑا بچا ہے، میں اس کو دے دوں گی تو میں خود کیسے پیوں گی. تو یہ بھی ایک بہت دیکھنے میں چھوٹی بات ہے لیکن بہت بڑی بات ہے. آپ کو پتا ہے نا وہ قصہ کہ ایک شخص نے بھوکے کتے کو پانی پلایا تو اس کی مغفرت ہو گئی تھی. پھر ایک اور حدیث مسلم کی ہے، اس کے مطابق 3 قسم کے لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ روز قیامت کلام نہیں کرے گا، نہ ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ایک وہ ہے جو اثر کے بعد جھوٹی قسم کھا کر مال بیچنے والا. اثر کے بعد تو ایک استعارے کے طور پہ کہا گیا، جھوٹی قسم کھا کر مال بیچنے والا. دوسرا ہے تہبند ٹخنوں سے تکبر کے ساتھ نیچے لٹکانے والا. تیسرا ہے احسان جمانے والا. تہبند ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا تکبر کے ساتھ، یہ مردوں کے سلسلے میں آپ کو پتا ہے کہ مردوں کو ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانا جو ہے وہ منع ہے، اور خاص طور پہ نماز میں تو بالکل ہی منع ہے. تو بہرحال یہ کچھ اور کیٹیگریز بھی تھیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِنَّ مِنْهُمْ، اور ایک مزید ایک بات ان کے بارے میں کی جا رہی ہے کہ ان میں بے شک ان میں سے، کن میں سے؟ یہ اہل کتاب میں سے. لَفَرِيقًا، البتہ ایک گروہ ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ یلوونا، وہ موڑتے ہیں، السنتہم، اپنی زبانوں کو، بالکتابی، کتاب کے ساتھ، کتاب کے الفاظ کے ساتھ. کتاب کے الفاظ زبان موڑ کے بولتے ہیں، دبا کے بولتے ہیں. کیوں ایسا کرتے ہیں؟ لِتَحْسَبُوهُ، تاکہ تم سمجھو اس کو، من الکتاب، کتاب میں سے سمجھو. کس کو؟ یا جو الفاظ جو بول رہے ہیں زبان موڑ کے، کتاب کا الفاظ اللہ کی ایسے موڑ کے بولتے ہیں کہ اس لفظ کو کہ تم اس کو سمجھو کہ وہ کتاب میں سے ہے، جبکہ وما ہوا من الکتاب، وہ کتاب میں سے نہیں ہوتا. وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، ہوا من عند اللہ، کہ یہ جو میں نے لفظ بولا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، جبکہ وما ہوا من عند اللہ، وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا. وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، علی اللہ الکذب، اللہ کے پر جھوٹ، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں. اب یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا بتا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بے شک اہل کتاب میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے. اچھا، یہ یہاں پر یلوونا کا ایک ورڈ آیا ہے. یلوونا کا ورڈ کا روٹ لام واو یا ہے، لوی. لوا یلوی کے معنی، لیون کے معنی ہوتے ہیں کہ کسی چیز کو موڑنا، مروڑنا یا بل دینا. اور السنا جو ہے، السنت، وہ لسان کی جمع، زبان کی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان میں سے ایک گروہ ہے وہ اس طرح کے کام کرتا ہے. اہل کتاب میں سے علماء کا ہی گروہ ہے ان کا، جو اپنی زبانوں کو کتاب کے الفاظ کے ساتھ موڑتے توڑتے ہیں. یعنی جب کتاب کے الفاظ تمہیں بتا رہے ہوتے ہیں کسی حکم کے بارے میں، کسی چیز کے بارے میں، تو ان الفاظ کو زبان دبا کر کچھ کا کچھ کر دیتے ہیں. اور ایسا وہ کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ تم سمجھو کہ یہ لفظ کتاب میں سے ہے، جبکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہوتا. وہ ان اپنی مرضی کے مطابق اس کو مولڈ کر لیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کہا، جبکہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے نہیں ہوتا. اور وہ اللہ پر جھوٹ کہتے ہیں اور وہ جانتے بھی ہیں. تو ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے وہ یہود اور نصارہ دونوں کے جو علماء ہیں ان کے بارے میں اتری ہے، ان کے حق میں نازل ہوئی ہے، کیونکہ دونوں نے تورات اور انجیل کو بگاڑ لیا اور اس میں اس کی عبارت کو تبدیل کر دیا، اور اس میں کسی اور اپنی فتاوی وغیرہ کو ملا لیا. اسی طرح تحریف کی ہے نا انہوں نے. تو اب آپ دیکھیں کہ یہ جو یہود علماء تھے وہ اس چیز کے ماہر تھے. اللہ تعالیٰ اہل کتاب کی ایک اور برائی کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں، بتایا جا رہا ہے تاکہ انسان ان سے خبردار رہے کہ یہ اللہ کی کتاب پڑھتے ہوئے اپنی زبان کو ایسے دبا دیتے ہیں کہ کتاب کی الفاظ کو زبان دبا کر کچھ کا کچھ کر دیتے ہیں. اور ایسا کرتے کیوں ہیں؟ کہ ایسا کر کے جو وہ چاہتے ہیں ان الفاظ کو وہ لوگوں کو سنا دیتے ہیں، اللہ کے کلام کو اپنا رنگ دے دیتے ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب میں سے بتا رہے ہیں، جبکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہوتا. سمجھ گئے بات؟ تو اہل کتاب الفاظ کے ہیر پھیر میں بھی ماہر تھے، کیونکہ آپ پیچھے پڑ چکے ہیں. صرف زبان کو دبا کر انہوں نے رائنا کو رائنا کر دیا. رائنا کے مطلب ہوتے ہیں ہماری طرف نظر کیجئے، اور رائنا کے مطلب ہوتے ہیں اے ہمارے چرواہے. تو کچھ کا کچھ کر دیا. اسی طرح سمینا و اطانا تھا،
اس کو سمینا و اسانا کر دیا، اسینا کر دیا. ہاں تو یہ سمینا و اطانا کے مطلب کیا ہوتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم جو ہے وہ اطاعت کریں گے. اور سمینا و اسینا کے مطلب کیا ہوتے ہیں؟ ہم نے سنا لیکن ہم نافرمانی کریں گے. تو یہ ایسا کرنا جو ہوتا ہے نا، زبان کو دبا کر کتاب کے الفاظ کو بدل دینا، یہی لفظی تحریف ہوتی ہے. لفظی تحریف کی ایک خاص قسم ہوتی ہے یہ. تو وہ یہ کیا کرتے تھے. اور دوسرا طریقہ انہوں نے لفظی تحریف کا کیا کیا ہوا تھا قرآن میں، اپنی کتاب میں تحریف کا یہود علماء نے، کہ آپ دیکھیں جو صحیح عالم اور صحیح واعظ ہوتا ہے نا، جب وہ کتاب اللہ کو پڑھتا ہے، کتاب اللہ کی آیات کو پڑھتا ہے جو عربی میں ہے، تو وہ خوش الحانی کے ساتھ پڑھتا ہے. اور جب کتاب کے معنی اور تفسیر بتاتا ہے تو عام گفتگو کی طرح بتاتا ہے اپنی، تو جس سے سننے والے کو پتا چل جاتا ہے کہ اللہ کی آیات کہاں سے کہاں تک تھی اور اس کی تفسیر کہاں سے شروع ہوئی. یعنی اب آپ سوچیں کہ ہمیں تو اس لیے پتا چل جاتا ہے نا کہ کتاب جو ہے ہماری عربی میں ہے اور ترجمہ تفسیر اردو میں ہوتا ہے، تو ہمیں تو پتا چل جاتا ہے کہ کہاں پر الفاظ ختم ہو رہے ہیں قرآن کے اور کہاں تفسیر شروع ہو رہی ہے. ورنہ اگر عربی کا کوئی شعر بھی لہک کے ہمارے میں سے کوئی پڑھے تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ شاید قرآن پڑھا جا رہا ہے. تو بہرحال اب آپ یہ سوچ کے دیکھیں، ہمیں تو اس لیے پتا چل جاتا ہے کہ قرآن عربی میں اور ہم تفسیر اس کی اردو میں کر رہے ہوتے ہیں، تو پتا چل جاتا ہے آیت کہاں ختم ہوئی اور تفسیر کہاں سے شروع ہو رہی ہے. لیکن اگر عربی لوگوں کے پاس کوئی تفسیر کی جا رہی ہو اور تفسیر بھی عربی زبان میں کی جا رہی ہو، تو پھر آپ سوچ کے دیکھیں کہ اگر الفاظ کی ادائیگی میں اور لغو لہجے میں فرق نہ رکھا جائے تو اللہ کی آیات اور جو اس کی تفسیر و تشریح ہو رہی ہے اس میں فرق کرنا مشکل ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا. تو یہود کے علماء اور وائز یہ بھی کرتے تھے کہ جب اپنی کتاب اللہ تورات کو پڑھتے تھے تو اس طرح پڑھتے تھے کہ اللہ کی کتاب کی آیات، اس کی تفسیر، اس کا معنی، ان کا اپنا فتاوی، ان کا اپنی رائے، سب ایک ہی لب و لہجے میں ایک ہی طرح سے پڑھتے تھے. اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کہاں پر تورات کی بات ختم ہوئی، کہاں سے ان کی اپنی بات شروع ہو گئی، کہاں سے ان کا فتاوی شروع ہو گیا. یہ سب کچھ کر دیتے تھے. تو اس طرح سے بھی وہ تعریف کیا کرتے تھے کہ اس طرح سے بات کو کرتے تھے کہ لوگ سمجھے لِتَعْصَبُوا مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، جبکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہوتی تھی. وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور اپنی بات کو گڈمٹ کر کے، وہی تلبیس حق کر کے وہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے، جبکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی تھی. اپنی بات، اپنے فتاوے کی اہمیت بڑھانے کے لیے وہ ایسا کرتے تھے. تو یہ بھی تحریف کی ایک کیٹیگری تھی. تو اس طرح سے وہ کرتے تھے. اور اس طرح سے یہ ہوتا تھا کہ جو وہ بات اللہ کی طرف سے نہیں بھی ہوتی تھی، ان کی اپنی بات ہوتی تھی، اپنا فتاوی، اپنا خیال ہوتا تھا، وہ لوگوں کو بتانے میں کامیاب ہو جاتے تھے. اور لوگ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، جبکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی تھی. اور یہ چیز اللہ کے اوپر جھوٹ باندھنا ہے اور بہت بڑا جرم ہے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ یقولون علی اللہ الکذب کذبا وہم یعلمون، اور وہ جانتے تھے، اتنا بڑا جرم کر رہے تھے کہ اللہ کی طرف سے اس بات کو بتا دیتے تھے، قرآن تورات میں ملا جلا کے اپنی بات کو اللہ پر جھوٹ باندھتے تھے اور جانتے بھی تھے. تو ڈبل جرم کر رہے تھے. تو بہرحال اس سلسلے میں ہمیں بھی بہت احتیاط برتنی چاہیے کہ اللہ کا کلام کہاں پر ختم ہو رہا ہے اس کو کلیئر رکھا جائے، اور تفسیر کیا ہے اس کی، یا فتاوی کسی کا کیا ہے، یہ سب چیزیں کلیئر ہونی چاہیے. اور یہ سب کچھ یہود علماء کلام اللہ میں لفظی تحریف اور معنوی تحریف، انہوں نے ہر قسم کی تحریف کی نا. معنی کی بھی آپ پیچھے پڑ چکے نا، معنی بدل دیے، پورے صفحے اڑا دیے، احکامات بدل دیے، لفظی تحریف بھی کر دی. تو یہ سب انہوں نے کیا کیوں؟ سوچ کے دیکھیں نا. یہی ان الذین یشترون بعہد اللہ ثمنا قلیلا، یہ والی بات تھی. بیچ دیا اللہ کے عہد کو، قیمت تھوڑی، دنیاوی فائدے جہاں نظر آئے اس کے لیے اللہ کی آیات کو بدل دیا. یہ ساری تحریفیں کر دی، لوگوں کو حق سے بھٹکانے کے لیے یہ سب کچھ کر دیا. اور سورہ نساء میں بھی اس طرح کی بات آتی ہے. سورہ نساء 46 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نساء 46 کہ من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ ویقولون سمعنا وعصینا واسمع غیر مسمع والرائین لیم بألسنتہم وطعنا فی الدین
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ ہے، یہود میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو الفاظ کو اس کی جگہ سے ہٹا دیتے ہیں، پھیر دیتے ہیں، اور اپنی زبانوں کو توڑ موڑ کر دین میں دانا زنی کرتے ہوئے یوں کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا لیکن ہم نافرمانی کریں گے. یعنی سمینا و تانا کی جگہ کہتے ہیں سمینا و سانا، اور سن لو بغیر سنے، بغیر اس کے کہ سنا جائے. تو ریلیونٹ بات اس میں کیا ہے کہ توڑ موڑ کر بات کو اللہ کی کتاب کی بدل دیتے ہیں، اس کی جگہ سے ہٹا دیتے ہیں دین میں تانا زنی کرتے ہوئے. دین میں تانا زنی کیا ہوتی ہے؟ کہ دین کو بدل دینا. تو یہ سورہ نساء میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا، اس طرح کی بات بتائی. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آج مسلمانوں میں بھی کچھ اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں. جیسے آپ دیکھیں کہ امت محمدیہ کے بعض مذہبی رہنما بعض دفعہ صرف جماعتی تعصب کی وجہ سے، بعض دفعہ کسی دنیاوی غرض کی وجہ سے، اور بعض دفعہ صرف لاپرواہی اور لا علمی کی وجہ سے، بعض دفعہ کچھ بھی نہیں ہوتا، صرف کیا ہوتا ہے کیئر لیسنس اور لا علمی، کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ قرآن کریم کے ساتھ یہی معاملہ کرتے ہیں کہ پڑھتے قرآن کی آیت ہے اور آگے پیچھے اپنا خود ساختہ جو ان کا بیان ہوتا ہے اس کو شامل کر دیتے ہیں یا اپنے خیالات شامل کر دیتے ہیں، اور ایسے اس کو بتاتے ہیں کہ عوام الناس سمجھتے ہیں کہ مولوی صاحب نے یہ مسئلہ قرآن سے بیان کیا. سوچ کے دیکھیں نا، خاص طور پر چھوٹی جگہوں پہ جہاں الٹریسی ہوتی ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ہے، مولوی صاحب جو ہے نا بڑے آرام سے ایک قرآن کی آیت کو آدھا پڑھتے ہیں، اس کے بعد اپنے خیالات، اپنا جو ان کا جو بھی خیال اور مسلک ہوتا ہے اس کے حساب سے بات کو، مسئلے کو توڑ موڑ کر عوام الناس کو بتا دیتے ہیں. اور عوام بیچارے سمجھتے ہیں کہ مولوی صاحب نے تو قرآن کھولا ہوتا ہے، انہوں نے قرآن سے یہ مسئلہ بتایا ہے. تو اور حالانکہ اس کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ ان کا اپنا خیال ہوتا ہے، اپنی رائے ہوتی ہے. یہ بہت ہی غلط طرز عمل ہے. تو اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت فرمائے کہ کوئی ایسا نہ کرے. قرآن کے سلسلے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. اگر جو قرآن نے نہیں کہا اس کو ہم کہتے ہیں تو یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو سب سے بڑا ظالم کہتے ہیں قرآن میں، اور ظالم کی سزا آپ کو پھر پتہ ہے کیا ہوتی ہے. اسی لیے تو پیچھے بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لما یہ تلبسون الحق بالباطل، اسی کو سمجھنا کیا تھا کہ حق کو باطل میں کیوں ملاتے ہو. اور یہاں بھی وارن کیا جا رہا ہے کہ وہ ایسا کرتے ہیں زبان کو دبا کے کہ اپنے خیالات اور سب چیزوں کو ملا ملو دیتے ہیں اور ایسے بیان کرتے ہیں کہ اگلا سمجھے کہ یہ کتاب میں سے ہے، لتحسبوہ من الکتاب جبکہ وما ہوا من الکتاب، اور کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے جبکہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی. تو وہ اللہ پر جھوٹ مانگتے ہیں، وہ ہم یعلمون، اور جانتے ہیں. تو بہرحال سبق یہ ہے کہ نہ صرف اہل کتاب کے علماء سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے، ساتھ ساتھ مسلمانوں کے بھی ایسے علماء سے ہمیں محتاط رہنے کی ضرورت ہے جو اللہ کی آیات کا مفہوم اپنے حساب سے بدل دیتے ہیں. ایسا آج بھی ہوتا ہے. میں آپ کو مثال ایک دے بھی چکی ہوں کہ ایک عالم نے ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ دیا کہ دوپٹے کا تو کوئی قرآن میں کانسیپٹ ہی نہیں ہے. اتنا بڑا جھوٹ تھا یہ اللہ پر. سورہ نور میں صاف صاف دوپٹے کا پورا ذکر کیا گیا ہے، نہ صرف ذکر بلکہ یہ بھی بتایا گیا کہ کس طریقے سے ہونا چاہیے. تو اپنے ایسے علماء سے بھی محتاط رہنے کی ضرورت ہے جو آیات کا مفہوم بدل دیں انلائٹڈ اسلام پیش کرنے کے لیے. آپ دیکھیں عقل تو ہر کسی کو ملی ہوئی ہے نا کم از کم، اور پھر بات وہی ہے، قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کا یہی تو فائدہ ہے کہ آپ کو حق اور باطل میں فرق پتہ چل جاتا ہے. تلبیس حق کا آپ شکار نہیں ہو پاتے پھر. اور بات یہ ہے کہ قرآن کے سلسلے میں تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے. تو لفظی تحریف تو قرآن میں ہو نہیں سکتی نا، لفظی تحریف تو نہیں ہو سکتی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں نا انا نحن نزلنا الذکر ونحن له لحافظون. تو لیکن قرآن کی مانوی تحریف کرنے کی آج بھی کوشش ہوتی ہے. کچھ تو جان بوجھ کر کچھ فرقے کرتے ہیں اور کچھ بالکل ہی جہالت لا علمی اور لاپرواہی میں کرتے ہیں. لیکن اس کا بندوبست بھی اللہ تعالیٰ نے کر رکھا ہے کہ آج بھی ایسے حق پرست علماء موجود ہیں کہ سچے علماء موجود ہیں جو ایسی باطل کوششوں کو صحیح کر دیتے ہیں، بیان کر دیتے ہیں، کھول کر بتا دیتے ہیں کہ یہ تفسیر غلط ہے اور یہ صحیح ہے. جیسے جو تفسیر جو ون آف دا تفسیر جو میں کنسلٹ کرتی ہوں اس میں سے ہے تیسیر القرآن.
تو اس میں جو ان کے مفسر ہیں انہوں نے کئی جگہ پر بتایا ہوا ہے کہ فلاں فرقے کے جو ہیڈ ہیں انہوں نے اس آیت کی اتنی غلط تفسیر کی بھی اور یہ کی بھی ہے، تو انہوں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بہرحال حفاظت کا بندوبست لیا ہوا ہے. تو آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.